is being صدري recorded. ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين. اچھا جی، پچھلی دفعہ ہم نے یہ دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام جب اپنی پیک کو پہنچ گئے، ایج کی میچورٹی کی ایج کو پہنچ گئے، اور اللہ نے حکم اور علم عطا کیا، جس کا مطلب ہے انہیں ڈیسیشن پاور دیا، انہیرنٹلی ایک عقل، ایک سمجھ، ایک فہم اللہ تعالیٰ نے عطا کیا. اور بہت خوبصورت حصہ جو آپ میں سے کئی لوگوں نے بتایا کہ مجھے یہ حصہ بہت اچھا لگا، نجزی المحسنین. بہت پیاری بات ہے واقعی کہ رب تعالیٰ، اور آج آپ دیکھیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کن کن سچویشن سے نکالا، کیونکہ وہ اللہ کے راستے میں احسان کا رویہ رکھ رہے تھے. اب 2 واقعات ہو رہے ہیں، سمجھیں 2 کنزیکٹیو ڈیز یا زیادہ بیچ میں وقفہ نہیں ہے. ایک دن وہ داخل ہوتے ہیں مدینہ میں، اور یہاں بیک گراؤنڈ سمجھنا ضروری ہے. موسیٰ علیہ السلام جب چھوٹے بیبی تھے اور وہ دودھ کسی اور کا نہیں پی رہے تھے، تو وہ اپنی ماں کے گھر دوبارہ لائے گئے. اس وجہ سے ان کا تعلق اس فیملی سے اور بنی اسرائیل سے رہا. ٹھیک ہے. اچھا، اوور ٹائم یہ ہوا کہ یہ کیونکہ اس فیملی میں جاتے رہے تو ان کی والدہ نے انہیں وہ علم، وہ دین سکھایا. ایک یہ بھی چیز تھی دیٹ موسیٰ علیہ السلام کو، اور یاد رکھیں فرعون کو، یہ بار بار گراؤنڈ ریالٹی سمجھنے کی ضرورت ہے، بیکاز یہ سورۃ القصص ہے. فرعون کے محل والوں کو سب کو پتا تھا کہ یہ بچہ بنی اسرائیل ہی کا ہی ہے. اس سے معجزے کی گریوٹی کا بھی پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے پھر بھی گھر میں رکھ لیا. چھوٹے بیبی تھے تب تک تو ٹھیک تھا، پر بعد میں جو قبطی تھے، جو ایجپشن تھے، جو فیرو کی فیملی یا اس کی قوم کے لوگ تھے، وہ موسیٰ علیہ السلام پہ اس طرح سے نظر رکھے ہوئے تھے کہ بنیادی طور پہ بنی اسرائیل کا ہے. اور موسیٰ علیہ السلام کا ایک ٹلٹ تھا بنی اسرائیل کی طرف. ایک تو انہیں پتا تھا کہ میں خود وہاں کا ہوں، مگر صرف ایک نبی کی، یہ حالانکہ ابھی نبوت نہیں آئی تھی، صرف یہ وجہ نہیں تھی. اس لیے کیونکہ آپ یہ موسیٰ علیہ السلام کی کیریکٹر سکیچ اگر بنائے نا، آپ کو بار بار یہ چیز ملے گی کہ جو لوگ کسی مشکل میں گرفتار ہوں، یا جن کے ساتھ ظلم ہو رہا ہو، یا وہ مظلوم ہو، موسیٰ علیہ السلام کا نیچر تھا کہ وہ ہمیشہ مدد کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے. تو اس لیے بھی ان کو خیال آیا پہلے دن جب یہ واقعہ ہوا جو ہم نے پچھلی دفعہ پڑھا. اور ایک چیز نوٹ کیجئے گا، آیت نمبر 15 میں جب وہ شخص مدد کے لیے پکار رہا ہے تو وہ کہہ رہا ہے، کہا جا رہا ہے فَاسْتَغَاثَهُ، اس نے مدد کے لیے پکارا. آگے جب یہی شخص مدد کے لیے پکارے گا تو لفظ چینج ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. اب موسیٰ علیہ السلام نے مدد کی، مکے سے ایک شخص ہلاک ہو گیا، اور یہ ایجپشن شخص تھا جو ہلاک ہوا ہے. ٹھیک ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام کی اپنی قوم کا نہیں تھا. یہ جو دعا ہے یہ بہت خوبصورت دعا ہے، اور اس سلسلے میں ایک حدیث آپ کو سنانا چاہ رہی ہوں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے یہ حدیث ہے. علی بن ربیعہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر تھا کہ ایک سواری کا جانور آپ کے لیے لایا گیا تاکہ آپ اس میں سوار ہوں. So an animal is brought so that حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ rides it. انہوں نے رکاب میں پاؤں رکھا، سٹرپ میں وہ اپنا فٹ پلیس کرتے ہیں اور چڑھتے ہیں، and اس وقت انہوں نے کہا بسم اللہ. پھر جب سواری پر سیدھا ہو کر بیٹھ گئے تو کہا الحمدللہ. کتنی دفعہ ہم بیٹھتے ہیں اور یہ چیزیں بھول جاتے ہیں. پھر یہ دعا پڑھی، سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون. پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے لیے اس سواری کو مسخر کیا، ورنہ ہم اسے مسخر نہ کر سکتے تھے. مسخر means you control something. So all praise be to He who has brought means of transport under our control. It was not up to us. اور بلا شبہ ہم اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں. کتنی دفعہ ہوائی جہاز میں یہ دعا ہم سنتے ہیں. اس کی ڈیپتھ دیکھیے، مستقل یاد دلایا جا رہا ہے ہمیں، یہ قرآن کی آیات میں سے ہے کہ جو بھی چیز کنٹرول میں آئے، کس کی وجہ سے کنٹرول میں آئی ہے، اور ایکچوئل کنٹرول کس کا ہے؟ ہمارا تو کچھ ہے نہیں.
ہم تو کسی لائق رب جانتا ہے نہیں. تو یہ یاد دہانی. پھر حضرت علی نے 3 مرتبہ الحمدللہ، 3 مرتبہ اللہ اکبر کہا، اور اس کے بعد یہ دعا پڑھی، سبحانک، یا اللہ سب تعریف تیری ہے، انی ظلمت نفسی، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، فاغفر لی، تو آپ مجھے معاف فرما دیجئے، فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت، نہیں ہے کوئی معاف فرمانے والا مگر آپ. پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس سواری پر بیٹھے بیٹھے مسکرائے. سو ہی اسمائلنگ. اب آپ دیکھیں جو ساتھ ہوتے تھے نا وہ بیہیویئر سے سیکھ رہے ہوتے تھے. تو جو حدیث بیان کر رہے ہیں انہوں نے کہا امیر المومنین آپ مسکرائے کیوں ہیں؟ اس سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے؟ یہ کس دور کی ہے حدیث؟ یہ کس دور کی ہے؟ یہ حضرت علی جب کیلف بن گئے تھے، خلیفہ بن گئے تھے، یہ اس دور کی حدیث ہے. ٹھیک ہے. ایک اور نشانی بھی تھی جس سے ہمیں پتہ چل رہا تھا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا واقعہ نہیں ہے. And that is that the person narrating it ان کے نام کے ساتھ آیا ہے رحمہ اللہ. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں واقعہ ہوا تھا and it's somebody who's a Muslim who has even briefly، اس نے ایک دفعہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ہے، ان کے نام کے ساتھ سبحان اللہ آ جاتا تھا رضی اللہ عنہ. ٹھیک ہے. تو یہ اس کا مطلب ہے یہ تابعین میں سے ہیں جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دور میں، اور وہ حضرت علی کے بیہیویئر سے سیکھ رہے ہیں. He is even asking why did you smile؟ آپ مسکرائے کیوں ہیں؟ انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا، انہوں نے بھی اسی طرح کیا تھا جیسے میں نے کیا ہے. یہ محبت دیکھ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ پر عمل کرتے ہوئے، سنت پہ عمل کرتے ہوئے there's this inner happiness which is making حضرت علی smile. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسکرائے تھے، تو میں نے بھی عرض کیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں مسکرائیں؟ why did you smile؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ تیرا رب اپنے بندے پر اس وقت خوش ہوتا ہے جب وہ کہتا ہے اے میرے رب میرے گناہ معاف کر دے، تیرے سوا کوئی میرے گناہ معاف کرنے والا نہیں ہے. اور یہی وہ دعا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو سکھائی، جو آپ کو ہوم ورک میں دی گئی تھی. And حضرت ابوبکر was very specific. He said, teach me a dua which I can recite during my namaz, during my salah. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی. یہاں آپ دیکھ رہے ہیں سیرت سے کہ سفر کے وقت میں بھی یہ دعا ہے، اور اس طرح کی سملر دعائیں پھر آپ کو موسیٰ علیہ السلام کی آیہ نمبر 16 میں سملر دعا مل رہی ہے. کی پوائنٹ کیا ہے اس دعا کا؟ why is it so special؟ اس لیے کہ پہلی چیز بندہ ربی کہتا ہے تو ایک پرسنل، یا اللہم کہتا ہے تو ایک پرسنل کنیکشن ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ سے. پھر انی ظلمت نفسی، the first thing in توبہ یا استغفار is بندہ اپنی غلطی ریکگنائز کرے. ہم کئی دفعہ سید الاستغفار بھی پڑھ جائیں گے دن میں کئی دفعہ، بٹ ہم نے اپنی غلطیوں کو جوٹ ڈاؤن نہیں کیا ہوا. سو اگین انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو موقع دے، رمضان میں ہم یہ ایک ایکسرسائز ضرور کرتے ہیں، لیٹس لسٹ ڈاؤن ویئر وی کین امپروو آور سیلوز، کیونکہ پرفیکٹ تو اللہ نے کسی انسان کو نہیں بنایا، تو ہمیشہ امپروومنٹ کی گنجائش ہے، ہمیشہ گناہ چھوڑنے ہیں، ہمیشہ نیکیوں کے ارادے کرنے ہیں. تو یہ ضرور ہے انی ظلمت نفسی کہتے ہوئے بندے کے ذہن میں آ رہا. اس وقت موسیٰ علیہ السلام کیا گناہ سوچ رہے ہیں یا کیا غلطی سوچ رہے ہیں؟ انبیاء علیہ السلام کے لیے گناہ نہیں کہیں گے، بٹ اس سٹیج پہ ہی واز ناٹ یٹ اے پروفٹ. ان سے غلطی سے اس شخص کا قتل ہو گیا ہے، پر انہیں فوراً احساس ہو گیا کہ یہ میں نے زیادہ زور سے مار دیا، مجھ سے گناہ ہو گیا. پھر فغفر لی فغفر لہ. سٹیپس دیکھو، رب سے تعلق، اپنی غلطی کا رب کے آگے اعتراف، فغفر لی اللہ سے معافی مانگی، فغفر لہ. سٹیپ 4 اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا. غلطی کی ریکگنیشن بہت ضروری ہے. آپ کو صبح شام کی دعائیں کچھ عرصہ پہلے کرائی گئی تھیں، ان میں سے میں یہی کہہ رہی ہوں دعائیں آپ لوگ اس وقت مجھے سنا دیتے ہیں، آپ کیا ڈیلی اپنی روٹین میں رکھتے ہیں؟ یو ہیو ٹو کیپ اٹ ٹو اے پوائنٹ کہ وہ آپ کے لیے اتنی کامن ہو جائیں کہ آپ کو بس یاد ہی ہو جائیں. تو اس میں ہم نے سید الاستغفار پڑھا تھا صبح شام کی دعاؤں میں، اور میرین بلکہ اس دن بہت اچھی بات بتا رہی تھی کہ کسی سسٹر نے ان سے شیئر کی
کہ صبح شام کی دعائیں ہمیں بہت احساس کے ساتھ پڑھنی چاہیے. الحمدللہ جب حفظ ہو جاتی ہیں تو کئی دفعہ ہم چلتے پھرتے گاڑی چلاتے وہ دعائیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، پر کیفیت ہونی چاہیے کہ کم از کم کبھی کبھی جب موقع ملے جتنا ہو سکے اف پاسبل ایوری ڈے ہم احساس کے ساتھ دعا پڑھیں. میری استاذہ ہمیشہ ایک چیز کہتی تھی اللہ، اور کہتی ہیں اللہ انہیں سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ غافل دل کی دعا نہیں سنتا. تو آپ کتنے فوکسڈ ہیں اس دعا میں، دیٹ ول میک دا ڈفرنس. سید الاستغفار کیا ہے؟ اللہم، اے میرے اللہ، انت ربی، آپ میرے رب ہیں، لا الہ الا انت، آپ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، خلقتنی، آپ نے مجھے پیدا کیا ہے، وانا امتک، اور میں آپ کی بندی ہوں، وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت، اور میں آپ کے ساتھ جو میرا عہد ہے کہ میں آئی ول سبمٹ ٹو یو، کچھ نے کہا یہ عہد الست ہے، ووعدک، اور اللہ سے میں نے جو وعدہ آپ سے کیا ہوا ہے میں اس پہ قائم ہوں، مستطاعت، جتنی میری استطاعت ہے میں اپنی پوری کوشش کر رہی ہوں. یہ بندہ دعا اس وقت کر سکتا ہے جب آپ ایکچولی اپنی پوری کوشش کر رہے ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. اعوذ بک من شر ما صنعت، اللہ تعالیٰ میں آپ کی پناہ میں آتی ہوں ہر اس چیز کے شر سے جو آپ نے کریٹ کی ہے. ابوء لک بنعمتک علیہ، ناؤ سی ویئر دس از گوئنگ، میں ایکسپٹ کرتی ہوں، میں اعتراف کرتی ہوں آپ کی جو نعمت مجھ پر ہے، وابوء بذنبی، اور میں اپنے گناہ کا اعتراف کرتی ہوں، فاغفر لی، آپ مجھے معاف فرما دیجئے، فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت، کیونکہ آپ کے علاوہ کوئی مغفرت یا معافی دینے والا نہیں ہے. آپ کو ایک ریپیٹڈ چیز معافی کے لیے جو دعائیں انبیاء نے کی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں، اس میں یہ چیز نظر آ رہی ہے. ایوری ٹائم دے آر سیئنگ فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت. تو جب غلطی کا احساس ہوگا پھر یہ دل سے نکلے گی، جب دل سے نکلے گی تو پھر اس کی فالوئنگ دعا کیا ہوگی؟ یا اللہ مجھے توفیق دے دیں کہ میں یہ گناہ چھوڑ سکوں، ہے نا، مجھے توفیق دے دیں کہ میں فلاں نیکی کر سکوں، میں آپ کے حکم پر عمل کر سکوں. امیجن ایوری ٹائم ان بندہ اس احساس کے ساتھ پڑھ رہا ہو یہ دعائیں کہ اللہ تعالیٰ میری فلاں غلطی دور کر دیں، مجھے فلاں نیکی کے لیے آسانیاں فرما دیں. رب سنتا ہی سنتا ہے دعا. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہم دعا کس شدت سے کرتے ہیں. اب دیکھیں اللہ نہ کرے کبھی ہوتا ہے نا کسی کی طبیعت نہیں ٹھیک ہے کچھ، انسان اتنا دل سے دعا کرتا ہے. تو یہ بھی روح کے لیے، روح کی صحت کے لیے سول ہیز ٹو ہیل، اور اس کے لیے استغفار کی دعائیں بہت زیادہ ضروری ہیں. قال، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ربی، اے میرے رب، بما، بوجہ اس کے جو، یعنی بیکاز آف واٹ انعمت علیہ، آپ نے مجھ پر انعام کیا ہے، انعمت علیہ، بیکاز آف دا فیورز اپون می، اور دا فیور اپون می. یہی چیز ابھی سید الاستغفار میں ہم نے پڑھی ہے، انعمت علیہ. دیٹ مینس کچھ توبہ کا کنیکشن ایک تو ہے اے ود ریکگنائزنگ یور فالٹس، بی ود ایکسپٹنگ اینڈ ریمائنڈنگ یور سیلف آف دا بلیسنگز آف اللہ اپون یو. بندہ جب اللہ کی نعمتوں کا احساس بار بار کرتا ہے نا تو شرمندہ ہوتا ہے کہ میرا رب اتنا مجھے دے رہا ہے اور دیتا چلا گیا ہے نا، اور میں ان نعمتوں کے ساتھ کیا کریں. تو وہ کہہ رہے ہیں بوجہ اس کے جو تو نے مجھے نعمت دی، فلن اکون ظہیرا للمجرمین، میں کبھی نہیں ہوں گا مددگار مجرموں کے لیے. I will never be a helping hand to the criminals. ظہیر کا لفظ ظاہر سے ہے، پشت یا بیک کے لیے ظہیر کہتے ہیں. so somebody who has your back literally، ٹھیک ہے، جو کوئی اردو میں اور فارسی میں ہم کہتے ہیں پشت پناہی جو کرے، ٹھیک ہے. He is saying I'll not support the wrong causes. Now we have to reflect on it for a minute. انعامتا میں کیا پرٹیکولر چیزیں تھیں فار موسیٰ علیہ السلام؟ کچھ مفسرین نے کہا ہے کہ یہاں وہ اپنی فزیکل اسٹرینتھ کا، یعنی جسمانی طاقت کا بھی شکر ادا کر رہے ہیں، کیونکہ جسمانی طاقت ہی تھی
جس کو مکہ مارا تو بندہ مر گیا، ہر ایک کے مکے سے لوگ نہیں مرتے، ٹھیک ہے؟ وہ ریکگنائز کر رہے ہیں کہ بہت بڑی نعمت مجھے دی گئی ہے۔ دیکھیں آیات کو پڑھنے میں ہمیشہ اپنے لیے یہ سوال لائیے، میں اس آیت سے اپنے عمل کے لیے کیا سیکھ رہی ہوں؟ دیٹس دا بیس لائن ریفلیکشن۔ ہم یہ سیکھ رہے ہیں کہ جو بھی ہمیں اللہ نے طاقتیں، قوتیں، ٹیلنٹس، مواقع، اپرچونٹیز ٹو ڈو گڈ دی ہیں، ان کے لیے ہم اللہ کا شکر ادا کریں، اور ان چیزوں کو استعمال نہ کریں کسی غلط کاز کو، کسی غلط چیز کو سپورٹ کرنے کے لیے۔ یہ بہت ضروری یہاں پہ پوائنٹ ہے، کیونکہ آپ دیکھیے وہ توبہ کرنے کے بعد، نعمت کا اعتراف کرنے کے بعد کہہ رہے ہیں آئندہ سے میں غلط لوگوں کو سپورٹ نہیں کروں گا۔ انہیں بعد میں احساس ہوا کہ اس بندے نے مجھے اتنا غصہ دلایا یا جو بھی، دیٹ میرے سے یہ ہو گیا، اور آئندہ میں غلط کاز کے لیے ایسے نہیں کروں گا۔ اچھا، اس کی ایک اور تفسیر بھی کی گئی ہے کہ نعمت یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا ابھی تک اس بندے کو جان سے مارنا سب کے سامنے نہیں آیا تھا معاملہ، تو ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ میری غلطی ہے، آپ نے اس پہ پردہ ڈالا ہوا ہے یا ربی۔ تو دونوں چیزوں کی ریئلائزیشن ہے۔ اب اس سے میں کیا سیکھوں گی، آپ کیا سیکھیں گے؟ پہلی چیز مثلاً جو میں نے فزیکل اسٹرینتھ والی بات کہی، آپ کو اللہ نے کوئی ٹیلنٹ دیا ہے، ٹائم دیا ہے، موقع دیا ہے، مال دیا ہے، صحت دی ہے، آپ لکھتے اچھا ہیں، آپ بولتے اچھا ہیں، آپ کو اللہ نے تعلیم اچھی دی ہے، یہ سارے جو گفٹس مل رہے ہیں یہ رینڈم مل رہے ہیں؟ So we've already established by studying, alhamdulillah, so much of the Quran, nothing is random in Allah's scheme of things. There are reasons why you are who you are, where you are, what you are, why Allah put this in your heart that you are, tilted towards listening to the Quran. یہ سب رب کے کام ہے۔ اب ان نعمتوں سے کرنا کیا ہے؟ رب کی رضا کے کام کرنے ہیں۔ اور پھر یہ کہ وہ کہہ رہے نا اکونا ظہیرا للمجرمین، میں یہ کبھی نہیں بنوں گا، اس کا مطلب ہے بڑا سوچ سمجھ کے اپنے ٹیلنٹس کو، اپنے وقت کو، اپنی ہر چیز کو استعمال کیا جاتا ہے، اور غلط کاز کے لیے نہیں کیا جاتا۔ اچھا، یہ انٹرسٹنگ بات ہے، یہ جو کہہ رہے ہیں نا فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ، لگ رہا ہے موسیٰ علیہ السلام ایک پلیج کر رہے ہیں، ایک نیت کر رہے ہیں، ایک انٹینشن ہے یہاں پہ، باقاعدہ نیت کر رہے ہیں۔ خوبصورت چیز کیا نظر آ رہی ہے، اور پچھلی دعا میں بھی آپ کو نظر آئی ہے، جو کہ بہت ضروری ہے سمجھنا اس آیت کے کانٹیکس میں بھی۔ دو ایکسٹریمز ہوتی ہیں جب انسان سے گناہ یا غلطی ہو جائے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اللہ کو کون سا راستہ سب سے زیادہ پسند ہے؟ جنرلی ہم کیا دیکھتے ہیں؟ بیچ کا راستہ، ٹھیک ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا سینٹر پاتھ، سینٹرسٹ اپروچ۔ ایک ایکسٹریم یہ ہوتی ہے کہ اللہ نہ کرے بندہ مایوسی میں چلا جاتا ہے، بندہ کہتے ہیں میں تو اتنا ہی گناہ گار ہوں، میں زندگی بھر اب اس گناہ سے نکل نہیں سکتی، can't, I've just wronged myself so badly, there's no coming out of it۔ اللہ تعالیٰ میرے جیسی شخص کی دعا بھی کیوں سنے گا؟ یہ اللہ کی رحمت سے مایوسی ہے۔ تو یہ ایک ایکسٹریم ہے جو نہیں ہونی چاہیے۔ دوسری ایکسٹریم ہے اللہ تو غفور الرحیم ہے، وہ کیوں سزا دے گا، اور اللہ تعالیٰ بس معاف ہی کرے گا، بس ڈن ڈسٹڈ، کوئی بات نہیں، ہو گیا۔ آپ کو موسیٰ علیہ السلام کا کیا نظر آ رہا ہے؟ بیچ کا راستہ، غلطی کی ریئلائزیشن ہے، احساس ہے، اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں، اور نیت بھی کر رہے ہیں کہ آئندہ کیا کریں گے۔ یعنی یہ جو ہم کئی دفعہ بات کر چکے ہیں کہ توبہ کے سٹیپس ہوتے ہیں، ہے نا؟ پہلے غلطی کا احساس ہوتا ہے، آپ پاسٹ کی چیز پہ شرمندہ ہوتے ہیں، آپ پریزنٹ یعنی حال میں وہ گناہ کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اور آپ مستقبل کے لیے ارادہ کرتے ہیں کہ آئندہ میں یہ گناہ نہیں کروں گی۔ موسیٰ علیہ السلام یہاں ارادہ کر رہے ہیں، نیت کر رہے ہیں کہ آئندہ نہیں ہوگا ایسے۔ ہم انسان ہیں، کئی دفعہ نیت کرنے کے باوجود اللہ نہ کرے پھر تھوڑا سا وہ ہو جاتا ہے کچھ، پھر اللہ کی مغفرت پہ بھروسہ کریں، توکل کریں، اپنی غلطی کا احساس، پھر سارا پروسیس دہرائیں۔ کئی دفعہ 4 5 6 7 دفعہ لگیں گے،
پھر وہ گناہ ہمارے سسٹم سے نکلتا ہے، ٹائم لگتا ہے، لیکن کوشش نہ کرنا، نیت نہ کرنا، آغاز نہ کرنا ایک نیک کام کا، اللہ کے کسی حکم پر عمل کرنے کا آغاز ہی نہ کرنا، اس ڈر سے کہ میں پھسل نہ جاؤں، اللہ اکبر، یہ تو نہیں بندہ کر سکتا، کوشش تو پوری کرنی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کوشش کی۔ اچھا، اگر ہم وہ والی تفسیر دیکھیں کہ میرے اس غلطی کو اللہ تعالیٰ نے اس پہ پردہ ڈال دیا کہ میں نے اس شخص کو ہلاک کیا ہے، تو پھر ہم اس سے کیا سمجھیں گے؟ یہ جو نیت کر رہے ہیں، اور میں اپنے عمل کے لیے کیا سیکھوں گی، آپ اپنے عمل کے لیے کیا سیکھیں گے؟ کئی دفعہ رب تعالیٰ ہمارے کچھ گناہوں پہ پردہ ڈال دیتے ہیں۔ رب بڑا کریم ہے، ستار العیوب، کیا کیا ہماری خطائیں ہیں، بہت ساری جو ہمیں پتہ ہے، بہت ساری جو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، اور رب نے پردہ ڈالا ہوا ہے۔ تو کیا سکھایا جا رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کے اسوۃ حسنہ سے؟ کہ اگر اللہ کسی گناہ کو ڈھانپ دے، if Allah conceals our sins, learn from this mistake, do not do it again, make intention کہ میں آئندہ یہ نہیں کروں گی۔ اس نعمت کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ نے میرے اوپر پردہ میرے گناہوں پہ ڈالا ہوا ہے۔ کتنی دعاؤں میں سکھایا گیا نا، وَأَجِرْنَا مِنْ خِزْيِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْآخِرَةِ، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ہیوملیشن سے بچائیے گا، اور اس بے عزتی جو دنیا کی ہوتی ہے اس کا ایک ایسپیکٹ یہ ہوتا ہے کہ اللہ نہ کرے ہمارے گناہ سب کے سامنے نہ آ جائے۔ سو we all have many secrets، ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ اگر پردہ ڈال دے تو بندہ آئندہ کے لیے پورا شکر گزاری کے طور پہ اعتراف کرے اور کہے کہ اللہ میں آئندہ یہ نہیں کروں۔ تو نیت کرنا ضروری ہے توبہ کی، اور توبہ کے یہ سارے سٹیپس دیکھنا ضروری ہے۔ اب جیسے آپ کا تفسیر کا اسائنمنٹ ہو تو I would ask you what are the steps of توبہ in the light of verses 14, 15, 16, 17؟ ٹھیک ہے، کیا بتدریج کس طرح توبہ کی جاتی ہے ان آیات کی روشنی میں، تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کس طرح ہوتی ہے۔ اچھا جی، ایک اور دعا ہمیں سکھائی گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وی آر کنٹینیوئنگ، اور ہم آیت نمبر 18 سورۃ القصص میں ہیں۔ اب اگلے دن کیا ہوتا ہے؟ فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ، تو موسیٰ علیہ السلام شہر میں چل رہے ہیں، اور آپ ان کی کیفیت امیجن کیجئے کہ ایک دن پہلے یہ ہو گیا ہے، ٹھیک ہے؟ اب موسیٰ علیہ السلام، آپ کو موسیٰ علیہ السلام کی پرسنالٹی کی پرتیں یا لیئرز نظر آ رہے ہیں which are all one is more beautiful than the other۔ آپ بیلنس دیکھیے پرسنالٹی میں، اور اسی لیے جب بات ہوئی کہ وہ بڑے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَاسْتَوَىٰ، وہ ساری چیزیں ساتھ لے کے چل رہے ہیں۔ اچھا، بالکل ہیومن ایموشنز ہیں، خائف، ہی از افریڈ، ڈر کس بات کا ہے اسٹیج پہ موسیٰ علیہ السلام کو؟ کہ کہیں کسی کو پتہ نہ چل جائے کہ میں نے کیا کیا ہے، اس کے کوئی کانسیکوینسز نہ ہوں، ٹھیک ہے؟ تو ڈر رہے ہیں اندر سے، مگر اللہ کے اوپر بھروسہ کر کے آگے بھی چل رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ نیچرل فیلنگز ہیں۔ یترقبو، دیکھتے ہوئے، واچ کرتے ہوئے، یترقبو راقاف با، جب when you're looking out for something، جب آپ کا ذہن کسی چیز کے لیے آپ کا اینٹنا کھڑا ہوا ہوتا ہے اور آپ اس چیز کو کائنڈ آف ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ واچفل تھے، کوشس تھے، وہ تھوڑا سا دیکھ رہے تھے ادھر ادھر کہ کوئی میری چیز پہچان نہ لے کہ میں وہی ہوں جس نے مارا ہے، یا کوئی اس طرح سے نہ آ جائے۔ پھر کیا ہوا؟ فَإِذَا الَّذِي، پھر انہوں نے دیکھا، اسْتَنصَرَهُ بِالْأَمْسِ، اس شخص کو جسے انہوں نے ایک دن پہلے مدد کی تھی، یہ وہی شخص پھر آ گیا ہے، اور لگ رہا ہے اب انہیں سمجھ آیا کہ یہ تو لگ رہا ہے اس کی تو ہیبٹ ہی ہے یہ، پہلے تو نہیں نا پتہ چلا، اور وہ صرف ہیلپ کرنے کی نیت سے کہ ایسی کمیونٹی کا ہے جو ڈاؤن ٹراڈن کمیونٹی ہے جن پہ ظلم ہوتا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے ایک دن تو مدد کر دی، پر پھر اب یہ پھر شخص جھگڑا لے کے کھڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس دفعہ دیکھیے آیت نمبر 15 میں آپ نے دیکھا تھا فَاسْتَغَاثَهُ،
اس نے مدد کے لیے پکارا تھا موسیٰ علیہ السلام کو. یہاں آپ لفظ دیکھ رہے ہیں یستصرخہ، سواد راخا. اور صریخ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مطلب اس روٹ سے جو الفاظوں کیا مطلب ہوتا ہے؟ بہت زیادہ زور سے چیخنا، یل کرنا. اب یہ چیخیں مار رہا ہے، ہائپر ہو رہا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کو مدد کے لیے بلا رہا ہے. سو ہی از اگین میکنگ اے ہیو اینڈ کرائی. اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ تو ہیبیچول ہے، یہ تو روز کسی سے لڑائی لے کے بیٹھ جاتا ہے. قال لہ موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے پھر اس کو کہا انک لغوی مبین، بے شک تم تو کھلی گمراہی میں رہنے والے شخص ہو. یو آر کلیئرلی مس گائیڈڈ پرسن. آئی مین آئی ہیلپڈ یو ٹو دس ایکسٹینٹ بٹ یو آر ڈوئنگ دس اگین. اور جو ہمیں روایات سے پتہ چلتا ہے وہ یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک دن وہ ایجپشن سے لڑائی کر کے بیٹھا ہوا تھا نا، جو فیرو کے لوگ تھے. سیکنڈ ڈے اس نے اپنی قوم کے ایک شخص سے لڑائی لی ہوئی تھی. ٹھیک ہے. اچھا، اب آپ حدیث کو یاد کیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے. اس کا خلاصہ آپ کو بتاتی ہوں کہ مومن ایک ہی سوراخ سے 2 دفعہ ڈسا نہیں جاتا. اب ایک ایکسپیرئنس ہو گیا، ایک دن اسے چانس دیا، بھی سیکنڈ ڈے وہ پھر وہی کر رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ تو مجھ سے مرواتا ہی رہے گا لوگوں کو. تو کئی دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے ڈائریکٹلی کوئی آپ کو مار نہیں رہا، یا وائلنس نہیں ہے، نقصان نہیں ہے، پر اور یہ ہمارے لیے سیکھنے کی بات ہے. کئی دفعہ کچھ سوشل گیدرنگز میں، فیملی میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں، کوئی دوست ایسے ہوتے ہیں، ان کی آپ کی زندگی میں پریزنس ایسی ہوتی ہے کہ آپ ان کی کمپنی میں سم ہاؤ گناہ کر بیٹھتے ہیں. تو کچھ لوگ ہوں گے جن کے ساتھ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ غیبت زیادہ ہو جاتی ہے بیٹھ کے. کچھ کے ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کو مثلا آپ کوئی بھی اسلامک چیز پہ چلنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ حلال کمائی کی کوشش کر رہے ہیں، آپ حجاب کی کوشش کریں، کچھ there are certain friends, certain members of the family, certain people with whom you know you will not be able to do this. اور unless وہ آپ کی immediate family ہے وہ تو unavoidable ہے، مگر اگر کسی کا ساتھ گناہ کی طرف لے جائے تو بندہ پھر بہت کیئرفل ہوتا ہے. اب موسیٰ علیہ السلام کو یہ سمجھ آ گیا تھا کہ یہ اتنا موٹیویٹنگ ہوتا ہے جب مدد کے لیے پکارتا ہے کہ اس وقت مجھے سمجھ نہیں آیا، میں نے اس بندے کو مکہ مار دیا، وہ مر گیا. کہیں اللہ نہ کرے ایسا ہی دوبارہ نہ ہو. So what is Musa علیہ السلام doing over here? He is protecting himself. And protecting himself how? Physically? No, وہ تو بہت مضبوط ہیں، ان کا معاشرے میں ایک مقام بھی ہے. وہ پروٹیکٹ کر رہے ہیں کہ میں کہیں گناہ نہ کر بیٹھوں. اور کئی دفعہ یاد رکھیے بہت ساری دوستیاں، بہت ساری سوشل گیدرنگز اس چکر میں چھوڑنی پڑتی ہے. مثلاً الکوہول پی جا رہی ہے ایک سوشل سیٹ اپ میں، ٹھیک ہے، اینڈ ہر ایک کو الحمدللہ نہیں ہوگی ٹیمپٹیشن، ویسے تو حکم یہی ہے کہ آپ وہاں سے ہٹ جاؤ ایسی جگہ سے. But there are some people who will actually get tempted because the friends around them are doing this. ٹھیک ہے. کتنے سوشل پریشرز ایسے ہوتے ہیں جو آپ بعد میں ریئلائز کرتے ہیں کہ میں یہ چیز نہ بھی کرتی تو آئی ایم پرسنلی اوکے ود ہیونگ لیس. بٹ سوشلی سب اس طرح ڈریس ہوتے ہیں، سوشلی سب اس طرح کھلاتے پلاتے ہیں، سوشلی تو اس پریشانی. تو موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ تو بندہ مجھ سے کچھ غلط کام کروا چکا ہے پہلے، تو آئی شوڈ اسٹے اوے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم تو غی پیچھے آپ نے پڑھا ہے، اور مبین بین پیچھے آپ نے پڑھا ہے، کہ تم تو یقیناً غلط راستے پہ ہو. فلما، تو جب یہ کہ ارادہ کیا، ارادہ یعنی when موسیٰ علیہ السلام intended، ان کی کیا کرنے جا رہے تھے وہ، یبطشا، کہ وہ پکڑ لیں، سیز کر لیں، سٹرائک کریں، اٹیک کریں. بطشا اس کا روٹ ہے بالذی، اس شخص کو جو
ہوا عدو لہما، جو ان دونوں کا دشمن تھا. Musa was about to lay his hands on a man who was an enemy to both of them. یعنی یہاں کون ہے؟ وہی اسرائیلی جس کی موسیٰ علیہ السلام نے مدد کی تھی، اور موسیٰ علیہ السلام خود. قالا، اس نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، اتریدو، کیا تم ارادہ کرتے ہو، ان یہ کہ تقتلنی، کہ تم قتل کرو مجھ کو، کما قتلت نفسا، جس طرح تم نے ایک نفس کو قتل کیا، بالامسی، کل، یعنی جو گزر گیا ہے کل. دوبارہ ٹرانسلیشن انگلش میں دیکھیے. Then when Musa was about to lay his hands on a man who was an enemy to both of them, he cried out, O Musa, do you intend to kill me as you killed a person yesterday? اس اسرائیلی کا کردار دیکھیے، ٹھیک ہے. کل تک وہ موسیٰ علیہ السلام کی اتنی تعریف کر رہا ہے، انہیں مصلح کہہ رہا ہے، ان کی تعریف کر کر کے انہیں اس نے اس کام پر لگایا کہ آپ میری مدد کیجئے، آپ بہت اچھے ہیں، اور اس چکر میں موسیٰ علیہ السلام نے مکہ زور سے مار دیا. اب دیکھیے یہ کیا ورڈ استعمال کر رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کے لیے. ان تریدو، نہیں تم چاہتے، الا مگر، ان تکون جبارن، کہ تم جبار بن جاؤ. You only want to become a tyrant. You are nothing but a tyrant. فی الارض، اس زمین میں، یعنی تم بڑا اپنا ٹیکا رکھنا چاہتے ہو یہاں ایجپٹ میں، اور اس لیے تم بہت زیادہ جبار، نعوذ باللہ، موسیٰ علیہ السلام کو اتنا بڑا لفظ بولا. جبار ہوتا ہے جو ظلم کرے، جو مارے پیٹے، جو اوپریسر ہو، جو ظالم ہو، جو ٹائرنٹ ہو، جو دوسروں پر زور زبردستی چلائے. اب وہ موسیٰ علیہ السلام کو، اور وہ بھی سپرلیٹو ڈگری کا ورڈ ہے، جبارہ سے، جبار کہہ رہا ہے. So see the character of this person. وَمَا تُرِيدُ أَن تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ، اور تمہاری کوئی نیت ہی نہیں ہے کہ تم اصلاح کرو. You have no intention of reforming anything. You're just a tyrant. What are you seeing over here? کہ ایک شخص ہے جو جب موسیٰ علیہ السلام نے اس کی مرضی کا کام کیا، یعنی اس کی ویسے مدد کی جیسے وہ چاہتا تھا اس کی مدد کی جائے، تو وہ بہت اچھے تھے. اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اسے سچ بولا کہ تم تو بھائی ہر روز ہی، اور اسے نہیں پسند آ رہا. یہ کردار ہوتے ہیں نا زندگی میں، جب تک انہیں سوٹ کرتا ہے وہ ڈفرینٹلی آپ کو پرسیو کرتے ہیں. جب ایسی کوئی بات ہو جو ان کی مزاج کے خلاف ہو، ڈفرینٹلی وہ آپ کو پرسیو کرتے ہیں. اور صرف دوسروں کا نہیں سوچنا چاہیے، ہو سکتا ہے کبھی ہم بھی وہ کردار رہے ہوں، ہم نے بھی دوسروں کے بارے میں ایسے ہی سوچا ہو، ہے نا. اچھا، اس پہ علماء کہتے ہیں کہ یہ غلام قوم کا کردار ہوتا ہے. جب عادت ہو جاتی ہے نا، جیسے ہم کلونیلزم کے پروڈکٹس ہیں بہت حد تک. اب جب ایک شخص میں اپنی ایموشنل اسٹرینتھ نہیں ہوتی تو یہ ٹپیکل ایک بیہیویئر پیٹرن ہوتا ہے کہ جو چیز فائدہ کرے اس کی طرف، مطلب نعوذ باللہ، اللہ ہماری قوم پہ، ہمارے ملک پہ رحم فرمائے. پر ایسے ہی نہیں لگتا کہ ہم اپنے بادشاہ، اپنے آقا بدلتے رہتے ہیں؟ کون پیسہ دے گا، کون پیسہ دے گا، کون پیسہ دے گا، آج یہ اچھا ہے کل وہ برا ہے، ایسے ہی ہے. تو اس شخص کا کردار بھی وہی ہے. دس از اے کیریکٹر who only liked موسیٰ علیہ السلام when he did what he wanted him to do. جب اس سے وہ ہٹے اور انہوں نے حقیقت بتائی تو he started blaming them. So in the light of these ayahs we need to check ourselves کہ اللہ ہمیں ایسا نہ بنائے. یہ بھی پتا چل گیا کہ سیکرٹ تو کھل چکا ہے، کیونکہ اس نے کہا نا کہ تم نے کل اس طرح سے مارا تھا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دعا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سکھائی ہے. اللہم انی اعوذ بک من الفقر والقلۃ والذلۃ واعوذ بک ان اظلم او اظلم. اے اللہ، میں آپ کی پناہ چاہتی ہوں فقر سے، یعنی ایکسٹریم پاورٹی، والقلۃ اینڈ scarce resources،
اسکیرسٹی سے پناہ چاہتی ہوں، قلت سے پناہ چاہتی ہوں، وہ ذلتی ہیوملیشن سے اللہ تعالیٰ میں آپ کی پناہ چاہتی ہوں، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ، اور میں اس چیز سے اللہ تعالیٰ آپ کی پناہ چاہتی ہوں کہ میں کسی پر ظلم کروں یا مجھ پر کوئی ظلم کرے، کیونکہ پتہ نہیں ہوتا نا، آپ سوچ رہے ہو آیتیں پڑھ کے او یہ اس شخص کے بارے میں، پتہ چلا ہم نے ہی کسی پہ ظلم کیا، تو ہر لیول سے دعائیں ہمیں سکھائی گئی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اچھا انٹرسٹنگ چیز کیا ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تفسیر میں، and by the way ابن عباس is one of the first صحابہ who did تفسیر of the قرآن، ابن عباس نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے ارادہ کیا تھا نا، آیا 17 میں نیت کی تھی، he forgot to say انشاءاللہ، انہوں نے انشاءاللہ نہیں بولا تھا، انہوں نے انشاءاللہ نہیں بولا تھا، تو اس وجہ سے دوبارہ اسی شخص سے آزمایا گیا، ٹھیک ہے، جان سے مارنے کی نیت نہیں تھی، مگر جب گناہ چھوڑا تو انشاءاللہ نہیں بولا، یہ جو غلطی کی تھی اس کو چھوڑنے کا ارادہ تو کیا مگر انشاءاللہ نہیں بولا۔ اب کیا ہو رہا ہے، ایک اور کردار نظر آ رہا ہے، اب یہ سیکرٹ تو کھل گیا، یہ شخص زور زور سے چیخ چیخ کے بول رہا ہے، سیکرٹ کھل گیا اور خبر پہنچ گئی the palace of Pharaoh, the news reaches there. فرعون اور اس کے محل میں خبر چلی جاتی ہے کہ وہ جسے آپ نے پال پوس کے بڑا کیا تھا تو وہ بیسکلی ہیبرو ڈیسنٹ کا بندہ، اس نے غلطی سے کسی کاپٹ کو یعنی قبطی کو مار دیا، یا غلطی سے نہیں، اس نے تو بلکہ قتل کر دیا، سب نے ایگزیجریٹ کر کر کے بتایا۔ اب ظاہر ہے جب یہ خبر فرعون کے محل میں پہنچی تو انہوں نے کچھ ارادے موسیٰ علیہ السلام کو سزا دینے کے لیے شروع کیے۔ You see why it's called Surat al-Qasas? There's story inside a story inside a story. It's beautiful. وین ڈائیگرام کی طرح ایک کے اندر ایک کہانی، اور سینٹر میں موسیٰ علیہ السلام کی پرسنالٹی ہے۔ وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ، اور آیا ایک شخص شہر کے دوسرے حصے سے۔ There came a man running from the other side of the city. پہلی چیز آپ کو اس شخص کے بارے میں کیا پتہ چل رہی ہے، اس کا نام بھی نہیں بتایا گیا، دوسرا کہ بہت دور سے آیا ہے چلتا ہوا، تیسری چیز یسعا، وہ بھاگتا ہوا آیا ہے، سعی سین آئین یا، اس کا کیا مطلب ہوا، وہ بھاگتا ہوا آیا ہے، that means he was rushing to reach a place۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ تو ہم پتہ چل رہا ہے آگے کہ وہ سنسیئر تھا، اور وہ موسیٰ علیہ السلام کو کچھ خبر دینے آ رہا تھا، اور اس نے موسیٰ علیہ السلام کو آ کر کیا خبر دی، اور یہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ یہ ایکچولی فرعون کی قوم میں سے ایک شخص تھا۔ تو اس نے آ کر بتایا موسیٰ علیہ السلام کو کہ تمہیں پتہ ہے تمہارے پیچھے کیا ہو رہا ہے۔ اقصی، مسجد الاقصی آپ نے نام سنا ہوگا، اور ہم سب کی دعا ہے اللہ ہمیں لے جائے کبھی وہاں، قاف صاد واو یہاں پہ روٹ ہے جی۔ اس نے کہا قال یا موسیٰ، اے موسیٰ، ان الملأ، بے شک جو چیفز ہیں، جو سردار ہیں، یأتمرون بک، وہ ارادہ کر رہے ہیں، وہ پلاننگ کر رہے ہیں، وہ سازش کر رہے ہیں، وہ کنسپائر کر رہے ہیں، لیقتلوک، کہ وہ تم کو قتل کرتے ہیں، فخرج، تم یہاں سے بھاگ جاؤ، انی لک من الناصحین، میں تمہارے لیے بہت بے شک بہت سنسیئر ہوں۔ A man came running from the other end of the city and said, O Musa alayhi salam, the chiefs are plotting to kill you, therefore run away, surely I am your well-wisher۔ الملأ کا لفظ جب کوئی چیز بھر بھی جاتی ہے اس کے لیے بھی روٹ استعمال ہوتا ہے، میم لام حمزہ اس کا روٹ ہے۔ غوی ایک انٹرسٹنگ روٹ ہے پیچھے، کیونکہ اس میں شامل ہیں واولز، غین واو یا، واو یا، غین واو یا، اور ایک جو بار بار لفظ ہے تریدو، تریدو، اسی سے اردو کا لفظ ارادہ ہے، اس کا روٹ ہے جی را واو دال۔ نئے ساتھیوں کے لیے بہت نوٹ کرنا ضروری ہے that if there is a vowel in
the root, that means the vowels are interchangeable. Okay. اور یہ شخص واقعی سنسیئر تھا کیونکہ اس نے کہا کہ یہ تو پلاٹنگ ہو رہی ہے تمہارے بارے میں. یا تمرون کو دیکھیے، حمزہ میم راس کا روٹ ہے. امر کا لفظ آپ بہت جگہ دیکھتے ہیں. امر کا مطلب ہوتا ہے کوئی معاملہ یا کوئی حکم دینا، کمانڈمنٹ اور میٹر. بٹ جب تمرا آ جاتا ہے ٹو کنسلٹ، اس کا مطلب ہوتا ہے آپس میں کوئی کنسلٹیشن ہونا، کوئی صلاح مشورہ کرنا، یا کوئی مل کر سازش کوئی لوگ کرنا جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اس سے یاد آیا، میں نے بہت دن سے میں سوچ رہی تھی، ہر دفعہ بھول جاتی ہوں. آیت نمبر 5 جو ہمارا پہلا لیسن تھا، اس میں استضعفوا فی الارض تھا نا. تو آپ میں سے کسی نے پوچھا تھا کہ اسے الگ سے اگر پڑھا جائے گا تو کیسے پڑھا جائے گا، استضعفوا یا استضعفوا؟ جی نغمہ آپ بھی بتائیے. استضعفوا پیش کے ساتھ فرا، کیونکہ تھرڈ لیٹر تے پہ پیش ہے، اس وجہ سے اس لیے پیش سے اٹھایا جائے گا استضعفوا. ٹھیک ہے الحمدللہ. جی رائلہ ابھی وہ صحیح کہہ رہی ہیں؟ جی جی جی، یہ اس رول کے مطابق تو صحیح کہہ رہی ہیں. تھرڈ لیٹر پہ پیش ہو حمزہ الوصل کے بعد. ڈاکٹر ڈر رہے ہیں، ڈاکٹر ڈر رہے ہیں کچھ بھاری میڈیسن کا نام، پر آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جی، تو یہ کلیئر کرنا تھا، میں نے اس دن غلط بولا تھا. اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، اس کو کلیئر کر لیجیے گا. اچھا جی، اب یہ جو پلاٹنگ ہو رہی تھی موسیٰ علیہ السلام کے خلاف، جو سازش گھڑی جا رہی تھی، یہ کیا سازش تھی؟ یا تو موسیٰ علیہ السلام کو سازش تھی مارنے کی، پھر یہ بھی سازش تھی کہ کس طرح سے مارا جائے. آپ کو یاد ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے ہجرت سے پہلے، تو سازشیں باقاعدہ ہوئی تھی کہ کس طرح سے مارا جائے گا. اور ایسے ہی موقعوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ وہ اپنی چال چلتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنی چال چلتے ہیں. واللہ خیر الماکرین، اللہ تعالیٰ سب سے بہتر چال چلتا ہے. تو توکل علی اللہ، اللہ تعالیٰ نے یہ خبر ایک کاپٹھی کے ذریعے موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا دی. اور اس کے یہ بھی معنی ہوتے ہیں کہ ایک دوسرے کو کنونس کر رہے تھے کہ ہمیں انہیں مارنا ہے. This confirms the feelings that Pharaoh and his people had. اور کیا تھا ان کا خیال اندر ہی اندر؟ اب چھوٹے تھے تو چلتا ہے نا، بچے کو تو سب پیار کرتے ہیں. بٹ وین موسیٰ علیہ السلام گرو اپ، تو فیرو اور اس کے جو ساتھی تھے ان کو یہ فیلنگ تھی کہ اس بچے کا دل بنی اسرائیل کی طرف ہی لگا ہوا ہے، یہ بنیادی طور پہ وہاں کا ہے. یہ جو سارا واقعہ ہوا، اس سے انہوں نے کہا اچھا ہمارا تو شک بالکل صحیح نکلا. Our doubt was clearly a fact. His sympathies are with Bani Israel, so let's kill him. تو وہ مارنا چاہ رہے تھے. اور یہ ایک شخص جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سنسیئر تھا، اس نے یہ خبر دی. اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے دل میں سنسیئرٹی یعنی خلوص ڈال دیا تھا. اس نے موسیٰ علیہ السلام کو صحیح مشورہ دیا. فخرج منہا، تو موسیٰ علیہ السلام نکلے اس سے. ہا کی ضمیر جا رہی ہے شہر کی طرف، المدینہ کی طرف. موسیٰ علیہ السلام لیفٹ دیٹ پلیس. اب امیجن کیجئے قتل کا مقدمہ ہے. امیجن the arrogance and the power and the tyranny of Pharaoh. اور موسیٰ علیہ السلام کو اتنا بھی موقع نہیں ملا ہوگا غالباً کہ وہ اپنی ماں یا بہن یا کسی کو بتائیں. انہیں یہ تو پتا تھا وہ ماں بہن فیملی ہے. اتنا سچویشن ایسی تھی کہ کچھ کرنے کا موقع نہیں ملا. جیسے بہت بری کوئی آفت آ گئی اور بندے کو ہم کہیں کہ اس شخص کو بیگ بھی اٹھانے کا موقع نہیں ملا. مطلب بھاگے ہیں لٹرلی موسیٰ علیہ السلام فوراً خائفاً. دوبارہ آ رہا ہے موسیٰ علیہ السلام was afraid. آپ کو ان کی بہت بہت پیاری پرسنالٹی یہاں بھی پتہ چل رہی ہے. اتنے سارے ایموشنز ہم دیکھ رہے ہیں، توکل علی اللہ، اپنی غلطی کا احساس، خوف، نرم دلی، اللہ سے معافی مانگنا، مظلوم کا ساتھ دینا. آپ کو موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کتنا کچھ پتہ چل رہا ہے. تو وہ اس سے نکلے شہر سے. وہ ڈر رہے تھے، جیسے انسان بار بار پیچھے مڑ کے دیکھ رہا ہو.
اللہ تعالیٰ ہم سب کو حفظ و امان میں رکھے. جیسے کئی دفعہ سگنل پہ آج کل کراچی میں گاڑی روکتے ہوئے بندہ ڈر رہا ہوتا ہے, یہ وہی والی کیفیت ہے, بلکہ اس سے بہت زیادہ بڑی کیفیت ہے. آپ کتنی دفعہ دیکھ رہے ہیں, پہلے آپ دیکھ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا خوف کہ بچے کے ساتھ کیا ہوگا, پھر آپ دیکھ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کا خوف. حق کی راہ پہ, سچ کی راہ پہ, مگر خوف بہرحال ہے. کس چیز کا خوف تھا؟ یترقبو, کہ وہ پیچھا نہ کیے جا رہے ہوں, کوئی ان کو نہیں سوری, کہ موسیٰ علیہ السلام پہلے بھی یہ لفظ آیا that he was watchful, وہ پیچھے جیسے نہیں بندہ مڑ مڑ کے دیکھ رہا ہوتا کہ کوئی میرا پیچھا تو نہیں کر رہا. پھر اللہ سے بات کرتے ہیں. آپ کو ایک اور کوالٹی ان کی پتہ چلی, ہر مشکل کے وقت میں ہی ٹاکنگ ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ, بار بار رب سے بات کرتے ہیں. قال ربی, موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے رب, نجنی, مجھے نجات دے دے, من القوم الظالمین, ظالم قوم سے, مجھے ان سے بچا لے. اب موسیٰ علیہ السلام کو اسٹیج پہ نہیں پتا تھا ان کے ساتھ آگے کیا ہونے والا ہے. موسیٰ علیہ السلام ڈرے ہوئے تھے, خوف زدہ تھے. کیا خوف ایک بری چیز ہے؟ نہیں. توکل کے ساتھ خوف ہونا, خوف اور امید کے بین یعنی بیچ میں رہنا ہی مومن کا کردار ہوتا ہے. اور موسیٰ علیہ السلام کا آپ کو پھر یہاں بیلنس نظر آ رہا ہے کردار کا. توکل بھی ہے مگر پیچھے مڑ مڑ کے بھی دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, توکل یہ نہیں ہے کہ اللہ نے جتنی زندگی لکھی ہے اتنی ہی ہوگی, تو میں تو پرواہ نہ کروں, میں سگریٹیں پیوں, میں نہاریاں کھاؤں نلی والی. یہ ہم لوگ دوسری طرف لے جاتے ہیں. یا میں کہوں توکل ہے اس لیے مجھے گھر کا دروازہ لاک کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ دعا کرتے ہیں, آپ رب پہ بھروسہ کرتے ہیں کہ وہ آپ کو پروٹیکٹ کرے گا, پر آپ ساتھ ہی ساتھ واچفل بھی رہتے ہیں. دس از دا بیلنس. وہ جو عقل و توکل والی حدیث ہے نا, آپ ماسک پہنتے ہیں پر آپ اللہ سے بری بیماریوں سے حفاظت بھی مانگتے ہیں. یہ دونوں کا کمبینیشن ہے جو کووڈ کے زمانے میں تھا, اس کے بارے میں بات کریں. اچھا جی, موسیٰ علیہ السلام قوم الظالمین سے نکل جاتے ہیں. وَلَمَّا, تو جب توجہ, انہوں نے اپنا چہرہ کیا یا وہ متوجہ ہوئے, تلقاء, کس کی طرف؟ مدین کی طرف. Such a beautiful hadith. You just fall in love with Musa علیہ السلام's character. قالا, وہ کہتے ہیں, عسا, امید ہے. یہاں کیا کیریکٹرسٹک پتہ چل رہا ہے؟ اتنے خوف کے بیچ میں تنہا ہے, کھانے کو کچھ نہیں ہے, مگر عسا ہے. یا رب مجھے امید ہے تجھ سے, ربی ہے میرے رب, ان یہدینی, کہ آپ مجھے ہدایت دیں گے, سواء السبیل, سیدھے راستے کی, صحیح راستے کی. تھوڑا بریک اپس دیکھیے اس آیت کے اور کچھ ہسٹورک پرسپیکٹو دیکھیے. مدین ایک شہر کا نام بھی کہا جاتا ہے, اور کہا جاتا ہے شاید یہ ایک پیپل یا ایک قوم کا نام تھا. تو مدین قوم کا نام بھی ہو سکتا ہے, an ancient people, or a city which is the more prominent opinion. یہ قریب اگر پیدل چلا جاتا ہے, یہ 8 دن کے فاصلے پہ تھا مصر سے. ٹھیک ہے, یہ پورا ایک تکون اگر آپ حصہ لیں تو ایک کونے پہ مصر ہے, ایک کونے پہ فلسطین ہے, اور ساؤتھ آف پیلسٹائن مدین تھا. ٹھیک ہے, اور سمندر بھی بیچ میں تھا. اب موسیٰ علیہ السلام کو یہ پتا ہے کہ مجھے مدین جانا ہے. آپ کو یہ کیسے پتا چلا؟ دیکھیں تفسیر اتنا خوبصورت علم ہے کہ آپ بٹوین دا لائنز پڑھتے ہیں. یو فائنڈ دس آؤٹ بیکاز آف دا ورڈ توجہ. وجھ کہتے ہیں عربی زبان میں واو جیم ہے, چہرے کو, یور فیس. اور اٹ آلسو مینس کسی چیز کی طرف متوجہ ہونا. آپ اردو میں لفظ استعمال کرتے ہو توجہ کرنا, مینس یور اٹینشن از ان اے سرٹن ڈائریکشن. اٹ آلسو مینس ڈائریکشن لٹرلی. میں یہ آج پڑھ رہی تھی اور مجھے وہ خیال آ رہا تھا, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بھی آج ہم نے پڑھی ہے نا,
سبحان اللہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک ٹائٹل جو دیا گیا وہ تھا کرم اللہ وجہہ. اللہ نے بڑا آنر اور بڑی تکریم کی ہے ان کے چہرے پر. سو ایک سمپل میننگ لوگ اس کی تفسیر میں یہ نکالتے ہیں، جو بیسک میننگ ہے کہ چہرہ ہی ایسے تھا کہ جس پہ مطلب نور اور آنر اور وہ سارا ظاہر ہے، ہستی ایسی. پر اس کو اگر ڈیپر دیکھیں اس آیت کی روشنی میں، انہوں نے اپنی ڈائریکشن کر لی تھی کرم اللہ وجہہ. تو اللہ نے اس ڈائریکشن جو انہوں نے زندگی میں چوز کر لی تھی اس پہ اللہ نے بڑا تکریم، آنر. سچ ور دا پیپل. اب آپ کو یہاں پتہ چل رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو پتہ ہے کہ آپ جانا کہاں ہے. گوگل میپس ہے نہیں، پیسے ہیں نہیں، ساتھ کوئی ہے نہیں، خوف ہے، پتہ ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، مگر آپ امید ساتھ دیکھیں عسیٰ ربی ان یہدینی سواء السبیل. پوری امید ہے میرا رب مجھے صحیح جگہ پہنچا دے گا. السبیل راستے کو کہتے ہیں جی، جس کا پلورل ہے سبل، پیتھس. تو جو نام ہے ہمارے یوٹیوب چینل، فیس بک پیج کا، وہ اسی لیے رکھا گیا تھا کہ وہ تمام راستے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف لے جاتے ہیں. اب موسیٰ علیہ السلام سواء السبیل کی امید میں جا رہے ہیں کہ اللہ مجھے ہدایت دے گا. اور سوا کے یہاں معنی دو لیے گئے ہیں تفسیر میں. ایک معنی ہے اقوم، یعنی بالکل جو سیدھا راستہ ہے، ٹھیک ہے، اسٹریٹ پاتھ. سمجھے ایک سیدھا روڈ ہے، وہ مجھے مدین تک پہنچا دے گا. دوسرا کیا معنی ہے سوا کا؟ اسی روٹ سے لفظ استوا آیا پیچھے موسیٰ علیہ السلام کے لیے. اور خوبصورت بات ہے، عموماً مکی صورتیں ڈیفیکلٹ ہوتی ہیں، مگر سورۃ القصص میں اتنی دفعہ سیم ورڈز ریپیٹ ہو رہے ہیں کہ آپ کے ذہن میں وہ کانسیپٹس اور روٹس انشاءاللہ بیٹھنا شروع ہو جائیں گے. which is why if somebody is starting ترجمہ this is actually a good surah to begin it from. سوا السبیل، سوا کا دوسرا معنی لیا گیا ہے بیلنسڈ، مڈل، بیچ کا راستہ، سینٹر کا راستہ، ٹھیک ہے. اور آپ جب گوگل میپ یوز کرتے ہیں، مگر اس میں اگر آپ غور کریں ایک آپشن ہوتا ہے ٹو ٹیک دا شارٹیسٹ روٹ، اور کہا جاتا ہے جو بیچ سے راستہ جاتا ہے کسی بھی چیز کا، دیٹ از دا شارٹیسٹ اینڈ دا ایزیسٹ روٹ. ویل ناٹ آلویز ایزی، بیکاز اف یو فائٹنگ انر بیٹلز، اندر کی اگر آپ کوئی جنگ لڑے تو ہمیشہ آپ سنیں گے دیٹ دا اونلی وے آؤٹ از تھرو. تو آپ یعنی اپنے دل کے راستوں سے ہوتے ہوئے جائیں گے. وہ کئی دفعہ بڑے تکلیف دہ ہوتے ہیں راستے، مگر اصل راستہ ہے وہی. ادھر ادھر سے جو ہم گھما کے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں نا، وہ کہیں نہ کہیں بیک فائر ہو جاتا ہے. اینی ہاؤ، تو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ مجھے بیچ کا راستہ، صحیح راستہ، پازیٹیو رویہ. دیکھیے بندے کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، یہ نہیں پتا مدین ہے کہاں، ساتھی کوئی ہے نہیں، پیچھے فیرو کے لوگ پڑے ہوئے ہیں، پر اللہ کی ذات پہ بھروسہ کتنا ہے. عسیٰ ربی ان یہدینی سواء السبیل. یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہمیں کیا کرنی چاہیے. میں نے جو آپ لوگوں کو ایک ہوم ورک دیا تھا کچھ عرصہ پہلے کہ ہر آیت سے اپنے لیے کیا دعا نکالتے ہو، اس میں آپ لوگوں میں سے کئیوں نے نا دعا یاد کر لی عربک کی، وہ ایک الگ ہوم ورک تھا. مگر مثلا ہر آیت سے آپ کیا دعا نکالتے ہیں. اب ان آیات سے میں یہ دعا اللہ کے حکم سے نکال رہی ہوں اپنے لیے کہ یا رب مجھے یہ بیلنس سکھا دے کہ نہ تو میں اوور کانفیڈنٹ ہو جاؤں، جو مجھے احتیاطیں کرنی ہے زندگی میں وہ میں کروں، پر مجھے اتنی تیری ذات سے امید ہو اور اتنا پازیٹیو میرا رویہ ہو کہ میرا رب تو مجھے راستہ دکھا دے گا. مگر میں انسان ہوں، اندر خوف بھی ہے. یہ بیلنس چاہیے، نہ یہ کہ بالکل خوف سے عاری ہو جائیں، اور نہ یہ کہ اتنا خوف ہو کہ رب کی مدد پر امید ہی ہم چھوڑنے لگ جائیں، نعوذ باللہ. تو انہوں نے یہ دعا کی اور وہ چلتے رہے. اور اللہ
کی مدد دیکھیے، اللہ کی مدد نے انہیں منزل تک پہنچا دیا. Allah's mercy led him to his destination. اب یہ وہاں پہنچتے ہیں اور یہ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا ایک ڈیفرنٹ فیز ہمارے سامنے شروع ہو رہا ہے آیا 23 سے. ٹھیک ہے، اب بندہ 8 دن کا سفر کر کے آیا، پتہ نہیں کیا کھایا ہوگا، کتنے تھکے ہوئے ہوں گے، حالت کیا ہوگی. وہاں انہیں کوئی نہیں جانتا، یہ کسی کو نہیں جانتے. ٹھیک ہے، even in the age of social media and cards and plastic money, solo traveling is not everybody's thing. بڑے ہم بنتے ہیں نا ہیرو، پر ہم کہتے ہیں سفر میں کوئی ہو نا ساتھ تو بڑا اچھا رہے گا. ہے اب یہ جن حالات میں گئے ہیں اور جو واقعی سفر اتنا لمبا چل کے جانا، وَلَمَّا، تو جب وَرَدَ، وہ پہنچ گئے، وَرَدَ یعنی when he arrived، وَرَدَ مَاءَ مَدْيَن، سوری، وَرَدَ کہا جاتا ہے ایکچولی واٹر ریزروائر کو، کوئی بھی جگہ جہاں پانی سٹور کیا جائے، اس روٹ سے الفاظ آتے ہیں. تو یہ ایک ایسی جگہ پہنچتے ہیں جہاں سے پانی لوگ لیتے تھے. ٹھیک ہے، ماء مدین، ماء مدین سے کیا مراد ہے؟ پانی مدین کا، یعنی there is either a well or a spring، کنواں ہے، آبشار ہے، واللہ عالم. لوگ وہاں پانی لینے جاتے ہیں، یہ اس جگہ پہنچے ہیں. ٹھیک ہے، اور وہاں کیا دیکھتے ہیں؟ وجد علیہ امۃ من الناس یسقون، وہ وہاں پاتے ہیں ایک امت کو. امت کا مطلب ہوتا ہے اٹس اے ویری بزی پلیس، اٹس کراؤڈیڈ، بہت ساری، جسے ہم اردو میں کہیں گے آج کے زمانے میں عوام اکٹھی ہوئی ہوئی، بہت لوگ وہاں پہ جمع، بہت رش والی جگہ، اور سب وہاں سے پانی لے رہے ہیں. لوگوں میں سے یسقون، یسقون وہ پانی دے رہے تھے. ساقی لفظ بھی اسی روٹ سے ہے، سین قاف یا. ٹھیک ہے، سقایا آپ نے پڑھا ہوگا، یسقون اب آپ دیکھ رہے ہیں. تو وہ پلا رہے تھے، اور کسے پلا رہے تھے؟ یہ آگے کے آیت کے حصے سے ہمیں پتہ چل رہا ہے، وہ اپنے فلوکس اور کیٹل کو پلا رہے تھے، اپنے جو جانور تھے نا، بکری ہے، گائے، ان سب کو پانی پلا رہے تھے لوگ. اچھا، اب موسیٰ علیہ السلام کی آبزرویشن سکلز بھی دیکھیے. انہیں تو اٹیک کر دینا چاہیے تھا پانی پہ، اور جا کے وہ بس لوگوں کو کہتے ہیں مجھے کچھ کھانے کو دو، اور فوراً. لیکن پہلے وہاں پہنچ کے نا ذرا غور کر رہے ہیں. یہ جاننا کیوں ضروری ہے؟ بیکاز the image we have of Musa alayhi salam is somebody is very emotional all the time. ٹھیک ہے، تو ہم موسیٰ علیہ السلام کی انٹیلیجنس، ان کی بصیرت، ان کی ڈیپ آبزرویشنز کو کئی دفعہ نظر انداز کر جاتے ہیں. اب موسیٰ علیہ السلام نے اور بھی کسی کو وہاں پہ پایا. ان لوگوں کو تو وجدہ پایا ہی پایا، وَوَجَدَ مِن دُونِهِمْ، اور انہوں نے پایا ان کے علاوہ، یعنی he saw multitude of men watering their flocks, and besides them he also found امرأتین. ڈیول اسم ہے جی، اور ڈیول ہے ان ٹرمز آف نمبر. ٹھیک ہے، امرأتین، 2 women. تذودانی، وہ اپنے فلوکس کو کھینچ کے ریسٹرین کر رہی تھی، وہ روک رہی تھی اپنے جانوروں کو کہ ابھی پانی کے پاس نہ جاؤ. ان کے پاس بھی جانور تھے، 2 عورتیں تھیں جو سائڈ پہ کھڑی ہوئی تھیں، اور جانور تو بیچارہ پانی پینے کے لیے آگے بڑھنا چاہتا ہے، اسے تو نہیں پتا کہ آگے مرد ہیں عورت ہے، لیکن وہ اپنے جانوروں کو روک رہی تھی. تذودانی، they were restraining their flocks or their animals. اور وردا کا اپوزٹ آپ سمجھیے یہ ہے نا تذودانی، ارائیو کرنا اور پھر دور ہو جانا. ٹھیک ہے، اب موسیٰ علیہ السلام کا کردار دیکھیے. وہ اس پہ نہیں بہت زیادہ فوکس کر رہے کہ لوگ کیا کر رہے ہیں، میں اپنا کچھ سیٹ کروں معاملہ. اس حال میں بھوکے، 8 دن کا پیدل سفر، اتنی سٹریس.
پر وہ کہہ رہے ہیں ان دونوں عورتوں کو لگ رہا ہے مدد کی ضرورت ہے. So he also has a curious mind. Why are they unable to water their cattle? کیوں نہیں پانی پلا پا رہی ہیں اپنے جانوروں؟ ان سے جا کے بہت ڈیسنٹلی مگر وہ ڈائریکٹ سوال کرتے ہیں. قال ما خطبكما؟ انہوں نے کہا ہاں جی بتاؤ تم دونوں کا کیا معاملہ ہے. کما کیا ہے؟ کما کننا کا کی یہ سارا پروناؤن ہے نا سیکنڈ پرسن کا. So he says, what is the situation with the both of you? تم دونوں کا معاملہ کیا ہے؟ کیا مسئلہ ہے؟ آپ کو پھر ان کے کردار کا وہ ایک پہلو نظر آ رہا ہے جس میں وہ مجبور ہیں اپنی طبیعت سے کسی کی مدد کرنے کے لیے. بہت خوبصورت کوالٹی ہے. اب ایک انٹرسٹنگ چیز دیکھیے اور ہم اس کے بارے میں آگے بھی بات کرتے ہیں. عورتیں یہاں گھر سے نکلی ہیں اور وہ کام کر رہی ہیں کیونکہ وہ خود ہی بتاتی ہیں کہ ہمارے والد اتنے بوڑھے ہیں کہ وہ یہ نہیں کر سکتے اور شاید بھائی نہیں ہوگا تو وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم اپنے جانوروں کو پانی پلانے نکلے ہیں. قالتا، بڑا مزہ آ رہا ہے تسنیہ میں ہے نا، ڈیول جو بار بار آ رہا ہے. قالتا، ان دونوں نے کہا، یعنی دونوں یک زبان ہو کے بول رہی ہیں یا دونوں ایک ہی بات بیسکلی بول رہی ہیں. تو یہاں آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ دونوں ہی جواب دے رہی، ایک نہیں جواب دے رہی، دونوں جواب دے رہی. لا نسقی، ہم نہیں پانی پلا سکتے اپنے جانوروں کو. وی کی ناٹ واٹر اور کیٹل حتی، یہاں تک کہ یصدر الرعاء، واپس لے جاتے ہیں یہ جو سارے شیپرڈز ہیں یا جو گلہ بان ہیں یا مویشی کا جو خیال کرنے آئے اور اپنے مویشی لے کے آئے، یہ جو سارے ہیں نا، یہ جب واپس چلے جائیں گے پھر ہماری ٹرن آئے گی. یہ اتنے سارے ہیں اور یہ مرد ہیں. اچھا ایک بات لگ رہی ہے یہاں پہ، مدین کے لوگ نا بہت پولیٹیکلی کریکٹ نہیں تھے، مطلب اور صحیح نہیں کر رہے تھے. عورتوں کو پہلے چانس دے دیتے، لگ رہے وہ دھکم پہ لگی ہوئی. آپ سینیریو امیجن کیجئے، کیونکہ کہا گیا ہے امتم من الناس، لوڈز آف پیپل سب لڑ جھگڑ رہے اپنے جانوروں کو. اب عورتوں کا آپ کو پہلا کیا پتا چلا؟ وہ انڈر کانفیڈنٹ نہیں ہے، وہ جواب دے رہی ہیں موسیٰ علیہ السلام کو، بٹ وہ زبردستی دھکم پیل میں گھسنا نہیں چاہتی. ایون حجر اسود کو چومنے کے لیے، کیونکہ وہ سنت ضرور ہے مگر وہ فرض نہیں ہے. اگر مردوں کی دھکم پیل میں گھسنا ہو تو نہیں جانا چاہیے. ناٹ ورتھ اٹ. ہمیں یہ نہیں سکھایا گیا اور ہم نے یہاں ان سے یہ بھی سیکھا ہے. یہ ویمن ان دا قرآن جو ہمیں یہاں بتائی جا رہی ہیں. حتی یصدر الرعاء، رعاء is the plural of راعی which means shepherds، جو اپنے جانوروں کا خیال رکھتے ہیں. اور وہ کہہ رہی ہیں یہ جب واپس جائیں گے ہم کریں گے. بیکاز اب یہ آپ کی جن لوگوں کے پاس بلو سپارہ ہے نیچے لکھا ہوا ہے بیکاز وی آر ویک، جو آئیٹیلکس میں لکھا ہوا ہے نا وہ ایکچوئل قرآنک ٹرانسلیشن نہیں ہے. وہ جو جس نے بھی ٹرانسلیٹ کیا ہے ان کا اوپینین ہے اور وہ با محاورہ ہے. بٹ بائی ویکنس، ویل مے بی بیکاز دے آر ویمن اینڈ دھکم پیل میں نہیں گھسنا چاہتی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہم ویٹ کریں گے. اور وَأَبُونَا شَيْخٌ، اور ہمارے جو ابا ہیں نا وہ بہت بوڑھے ہیں. شیخن بھی اور شیخن کبیر، بہت بوڑھے ہیں، تو وہ تو یہ کر نہیں سکتے. And so in these verses you are finding two kinds of men. وہ بھی مرد ہیں جو دھکم پیل کر رہے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام بھی مرد ہیں جو جینٹلمن ہیں. آپ دیکھیں گے آگے وہ کس طرح سے مدد کرتی ہیں. اور اس سے ہم اگین کیا سیکھ رہے ہیں؟ پیچھے بھی ہم نے دیکھا ہے ایک قبطی آدمی مدد کر رہا ہے یا اطلاع دے رہا ہے. So there will be good and bad people everywhere, irrespective of gender, irrespective of race. تو ریسزم یہ جو ہوتا ہے نا سوچ لینا نام لیے بغیر، فلاں کمیونٹی کے سب لوگ کنجوس ہیں، اب فلاں کمیونٹی کی ساری عورتیں لڑاکی ہیں، اب فلاں کمیونٹی کے سارے لوگ کمپلیکس ہیں. ایسے نہیں ہوتا.
سورۃ الحجرات کی ٹریننگ دیکھیے، اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں کیا سکھا رہے ہیں. جنرلی اسلام کا مزاج دیکھیے. Do not have blanket generalizations over people. There are all kinds of people. And the same person might be different at one stage in his or her life, different at another stage. تو بہت زیادہ assume نہیں کرنا چاہیے. تو موسیٰ علیہ السلام کا کردار ایک محسن کا کردار ہے، اور ان مردوں کا کردار ہے کہ وہ ان عورتوں کو زیادہ توجہ نہیں دے رہے، حالانکہ وہ اسی کمیونٹی کے مرد ہیں. موسیٰ علیہ السلام لوکل نہیں تھے، وہ ابھی پہنچے تھے، وہ تھکے ہوئے تھے. وہ اللہ تعالیٰ کو بھی کہہ سکتے تھے کہ اللہ میری ابھی ہمت ہی نہیں ہو رہی، مجھے کوئی جانتا بھی نہیں، میں ان کی کیا مدد کر پاؤں گا. پر انہوں نے سوچا جو میں کر پاؤں گا وہ میں کروں. یہ ایک نیچر ہے اپنے کنسرن سے زیادہ دوسرے کے دکھ کا کنسرن ہونا. So these days and even at that time یہ جو لوگ وہاں دکھائیں یہ ویسے ہی ہیں جو آج کل ہم سوچتے ہیں کہ سگنل پہ فلاں چیز ہو گئی، یا nobody cares. اتنی مجھے یاد ہے میں امن فاؤنڈیشن میں جب کام کری تھی، ہم اتنی ٹریننگز کراتے تھے صرف اس ایک چیز پہ کہ اللہ کا واسطہ ہے، ایمبولینس گزر رہی ہے اسے جانے دو. کسی کی زندگی کا سوال ہو سکتا ہے، کسی کو لیٹ دم گو. تو یہ ایک کیفیت جو ہوتی ہے نا کہ دوسرے کے بھی درد کا احساس کرنا، وہ جنرلی ہوتی نہیں ہے. آپ نے کتنی دفعہ دیکھا ہوگا پرانے زمانے میں ٹرسٹ ایشوز نہیں تھے اور اتنا انسیکیورٹی نہیں تھی، لوگ ایک دوسرے کو لفٹ بھی دے دیا کرتے تھے. اب بیچارے بائک والے تو شاید دے دیں، گاڑی والے تو ایسے یوں کر رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں ہے ہمیں کیا کر دے گا، اور صحیح بھی ہے اپنی حفاظت کرنی ہے. بٹ یہاں ان لوگوں کے ساتھ یہ مسئلہ نہیں تھا. but موسیٰ علیہ السلام went out of his way to help. اور اس سے اگین ہم ایک لیسن سیکھ رہے ہیں، جتنا کر سکو اتنا نیکی ضرور کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا خلاصہ ہے کہ خود کو آگ سے بچاؤ چاہے آدھی کھجور دے کے کیوں نہ ہو. اللہ کوانٹٹی نہیں دیکھتا، کوالٹی دیکھتا ہے. رب دلوں کے حال جانتا ہے. ایک صحابی کا واقعہ یاد کیجئے، جب ایک غزوہ سے پہلے تمام مال جمع کیا جا رہا تھا تو بہت امیر صحابی بے تحاشا چیزیں اللہ کی راہ میں لے کے آئے، اور ایک غریب صحابی تھے جو ساری رات مزدوری کرتے رہے تھے اور ان کو صبح میں صرف ایک مٹھی بھر کھجور ملی تھی. اور جب وہ آئے انہوں نے دیکھا لوگ اتنی بڑی بڑی چیزیں لے کے آئے ہیں، تو انہوں نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا، میری لائی ہوئی چیز کی کیا حیثیت. پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت اور محبت دیکھیے. ان سے جو بات ہوتی ہے سو ہوتی ہے. وہ جو پورا پائل تھا نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھجوریں اٹھائیں اور اس پائل کے ٹاپ پہ رکھی ہیں، کیونکہ نیت اور محنت میں شاید اس ایک شخص کا عمل ساروں سے سبقت لے گیا ہو. تو رب کے ساتھ کرنسی سنسیریٹی ہے. وہی تو مال دینے والا ہے، وہ کیا امپریس ہوگا. ہاں اگر اپنی خواہش کی چیز کو قربان کر کے کچھ دیا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور 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 اس کا اجر دیں گے، چاہے کم ہو یا زیادہ ہو. اچھا، many examples are there of women working outside their homes when there was need. تو یہ آپ کو قرآن سے ایک مثال مل رہا ہے. ہم ان کا کہہ سکتے ہیں ان کی شریعت شاید الگ تھی یا ان کی مجبوری کی سچویشن تھی. صحیح بخاری میں ایک خاتون کا ذکر آتا ہے جو کسان تھی اور وہ کام کرتی تھی. تو آپ کو علماء کے ڈفرینٹ اوپینینز نظر آئیں گے، بٹ پری ڈومیننٹ اوپینین یہ ہے کہ عورت بالکل کر سکتی ہے اگر اس کی ضرورت ہے، بٹ وہ حدود کے اندر کام کرے. ٹھیک ہے، تو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں جو ان کا کردار نظر آئے گا، یہ حیا کی ساری جو چیزیں نا وہ ان خواتین میں وہ ساری کوالٹیز پائی جاتی ہیں. ماڈسٹی، ٹھیک ہے، اور ریزن بھی ہے جس کی وجہ سے وہ گھر سے نکل رہی ہیں. تو اگین سویپنگ باتیں نہیں کرنی چاہیے کہ یہ عورتوں کے کیسے نکلی. نہ یہ ہے کہ اگر کوئی نہ نکل رہا ہو تو آپ
اور میں اس کے بارے میں بات کریں. ہر ایک کے اپنے ریزنز ہوتے ہیں، زندگی کی سچویشنز ہوتی ہیں، اور یہ پھر رب جانتا ہے کہ اپنی حدود کے اندر کون سی عورت رہ کے کام کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے. تو حیا کے حوالے سے آج ہم ان کا دیکھیں گے. ٹھیک ہے. اب موسیٰ علیہ السلام کیا کرتے ہیں؟ فَسَقَىٰ لَهُمَا، موسیٰ علیہ السلام نے پانی پلا دیا ان کے جانوروں کو، ان دونوں عورتوں کے لیے. ہما اگین دس پروناؤن از فار ٹو. ان دو عورتوں کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے یہ کام کیا، خدمت کی، اور کچھ نہیں مانگا ریٹرن میں. سو ہی واٹرڈ دیئر فلاکس فار them. دس از موسیٰ علیہ السلام. ٹھیک ہے. اور اللہ کی رضا کے لیے بائی نیچر ہی از اے گیور. ٹھیک ہے. ثم پھر تولا، وہ مڑ گئے، یعنی ہی ٹرنڈ اوے فرام دیز ویمن الی الظل، چھاؤں کی طرف. ہی وینٹ بیک ٹو دا شیڈ. سو ناؤ ہی از ڈن دا فیور. ہی از ناٹ گونا کانسٹنٹلی بی ود دیز ویمن، کہ میں چٹ چیٹ شروع کر دوں نعوذ باللہ، یا باتیں شروع کر دوں، اچھا اور سنائیں کس طرح آپ کا یہاں آنا ہوا، کیا ہوا. اینڈ دس از ویئر وی سی سوا، بیلنس. کبھی ایسے بھی ہوتا ہے ہم کسی کی مدد کرتے ہیں، پھر ہم اتنی مدد کرتے ہیں، اتنی مدد کرتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا طریقہ سکھایا تھا. ایک شخص آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اس کے پاس کچھ نہیں تھا، تو بجائے چیریٹی دینے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا؟ کہا کہ اپنا یہ پیالہ بیچو فلاں، اس سے تم کلہاڑی خریدو، تم اپنا کرو. ان کو ان کے اپنے راستے پہ چلا دیا. اب مستقل آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو سب کی مدد کر رہے ہوتے تھے، مستقل نہیں کر رہے ہوتے تھے، تھوڑا بریک گیپ. دوسرا اب عورتیں تھیں نا اور یہ مرد تھے، پریشان ہی نہ ہو جائے اگلا کہ یہ اب ہمارے پیچھے پیچھے آ رہا ہے. اب وہ کہے نہیں میں تمہیں گھر پہنچا کے آؤں گا. نہیں، موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ میں تمہیں گھر پہنچا کے آؤں گا. He said, okay, I've done my job. Now he goes in the corner. He's very exhausted. He doesn't want to overwhelm the girls. He takes shade. And subhanallah, this is one of the most beautiful duas in the Quran, جو اس مومنٹ پہ موسیٰ علیہ السلام مانگتے ہیں. مدد کی، سائٹ پہ ہو گئے، نو اسمال ٹاک وتھ فیمیلز، اینڈ اب ریزلٹ کے لیے نہیں کر رہے، اب وہ اپنی چیز کی طرف فوکس ہوتے ہیں. ابھی تک وہ ان عورتوں کی مدد کرنے کے لیے فوکس تھے، اب اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں دوبارہ اور دعا کرتے ہیں. فقال ربی. آپ دیکھ رہے ہیں بار بار لفظ جو موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ رب ہے. فرعون اپنے آپ کو رب کہلواتا تھا. ربی، اے میرے رب، انی، بے شک میں، لما انزلت الیہ، جو کچھ تو میری طرف بھیجے، نازل کرے، من خیرن، کسی بھی خیر میں سے، فقیر ہوں. Oh my Rab, surely I'm in desperate need of whatever good that you may send down to me. من خیرن پہ غور کیجئے. Common noun, تنوین. What are you learning from that? کوئی خاص طرح کی خیر نہیں مانگ رہے کہ کھانا مانگ رہے ہو یا گھر مانگ رہے ہو. یا رب میں تو ہر خیر کے لیے آپ کے آگے فقیر ہوں. محل چھوڑ کے آ گئے ہیں، عاجزی اتنی ہے. اور فقیرن، تنوین، کامن ناؤن، اینی گڈ، یس، ہر طرح کی خیر. کامن ناؤن کا مطلب ہے وہ فقر کے اس لیول پہ تھے. فقر ہوتا ہے جب بندے کے پاس کچھ نہ بچا ہو، کچھ ہے ہی نہیں، مطلب پاورٹی کا ڈیپسٹ لیول ہے، یا ایموشنلی بھی اتنا بندہ ڈرین ہوا ہوا. اور پھر وہ یہ دعا کر رہے ہیں، یار اب ہر خیر کے لیے میں تیرے آگے. بندہ بھوکا، سٹارونگ، تھکا ہوا، مدد بھی کی ہے اللہ کے راستے میں، پھر رب سے مانگ رہے میں ہر خیر کے لیے یا رب تیرے آگے فقیر. اللہ تعالیٰ کو پیار نہیں آئے گا عاجزی پہ؟
اسی لیے قرآن میں دوسری جگہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے اپنی جناب سے ان کے اوپر محبت منی، میں نے محبت نازل کر دی تھی، ہر ایک کو پیار آتا تھا. آج بھی ان کی کہانی پڑھ کے ہر ایک کو پیار آتا ہے. یہ اللہ کی طرف سے، بیبی تھے تو بھی سب کو پیار آتا تھا. آپ دیکھیں گے جہاں سنسیریٹی کے ساتھ وہ جس سے ٹچ کرتے ہیں اور آگے سے بھی اچھے لوگوں، بی بی آسیہ کو پیار آیا، اب ان لڑکیوں کے والد کو پیار آئے گا، سب کو پیار آتا تھا. بیکاز ہی از دا موسٹ سنسیئر پرسن. اب انہوں نے یہ دعا کی، لما انزلتا الیہ، لما انزلتا یعنی ہر خیر کے لیے آئی ایم نیڈی. اور اس کا ایک اور تفسیر بھی کی گئی ہے کہ ان کی یہ اس لیے ہے کہ وہ ایک طرح سے کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ آج تک آپ نے جو ہر خیر مجھے دی ہے، آپ نے ہمیشہ دی ہے، میری دعا ہے، التجا ہے یا رب ابھی بھی آپ دیتے رہیں. اس وجہ سے میری امید بن گئی کہ آپ میری مدد فرمائیں گے. آپ نے ہمیشہ میری مدد کی. جیسے آپ نے وہ دعا پڑھی ہے قرآن پاک میں جس کا حصہ ہے وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اور میں ہرگز بھی اپنے رب سے کبھی دعا کر کے مایوس نہیں ہوا. My Rabb has always listened to my du'as. How beautiful is that? تو موسیٰ علیہ السلام کا کانسٹنٹ اللہ پہ بھروسہ بھی نظر آ رہا ہے. It's such a beautiful, comprehensive دعا، اتنی مکمل دعا ہے، خاص طور پہ فیوچر کے لیے جب آپ خیر مانگ رہے ہوں. ان کو اب آگے دیکھنا ہے، موسیٰ علیہ السلام کو مدین پہنچ گئے، لیکن اب کیا کریں گے آگے، ابھی تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے نا. ایسے وقتوں میں مثلاً انسان کو استخارہ کرنا ہوتا ہے. اور بہت پیاری دعا ہے یہ دعا. علماء ان کے لیے بھی سکھاتے ہیں جن کو مثلاً if they are not married or they don't have a means of earning، تو یہ دعا ضرور کرنی چاہیے. اور یہاں بھی فقیر سے آپ کو پتہ چل رہا ہے. اور جو دوسری دعا میں نے بتائی وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اللہ کے لیے، اللہ کے سامنے جب دعا کریں اپنی کیفیت بیان کیا کریں، ہے نا، بتائیں یا رب میں دکھی بھی ہوں، یا رب میں ڈر رہی ہوں. یہ رب پہ توکل کے خلاف نہیں ہے. آپ ان آیات میں دیکھ رہے ہیں رب کو نہیں بتائیں گے تو کس سے بتائیں گے. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. میری استاد نے ایک بہت پیاری بات بولی تھی جو میں بار بار بتاتی ہوں اسٹوڈنٹس کو، کہ کوئی بھی مشکل ہو سب سے پہلے بس یہ باندھ لو کہ کسی انسان سے بات کرنے سے پہلے میں رب کو بولوں گی. جب بول دے رب کو تو کئی دفعہ رب سے اتنی تسلی مل جاتی، کسی اور کو کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اگر پھر بھی ضرورت ہو تو منع نہیں ہے، پہلے اللہ سے بات کرنی ہے پھر کسی اور سے بات کرنی ہے. اپنے گناہ بھی بتانے ہیں، اپنی کیفیت بھی بتانی ہے، اپنی نیڈز بھی بتانی ہے. ہم رب سے باتیں کرنا بھول گئے ہیں. بات کرنا ضروری ہے. تو انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا کی. فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ، تو چلتی ہوئی آئیں ان میں سے، ان دونوں اور لڑکیوں میں سے ایک. اب کچھ گیپ کے بعد آئی ہوں گی بیکاز ہمیں یہ پتا چل رہا ہے کہ شاید وہ والد کے پاس گئیں. پھر ان میں سے ایک واپس آتی ہے. اس سے یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ والد نے اتنا ٹرسٹ کیا اپنی بچوں پہ کہ ان میں سے ایک، اس زمانے کی یاد رکھیں بات ہے، وہ ایک آئی ہے موسیٰ علیہ السلام سے بات کرنے. تمشی، وہ چل رہی تھی، علی استحیاء. This is so beautiful. اللہ یہاں پہ دیا ہے. غور طلب بات یہ، it's as if modesty and haya is a path and she's walking on it. اللہ وہ اس راستے پہ چلتی بھی آئی، مطلب لگ رہا ہے کہ ان کا راستہ ہی زندگی کا ماڈسٹی تھا. اللہ کو بڑی پسند ہے حیا، ایمان کا حصہ بتایا گیا ہے حیا. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم میں کچھ احادیث بھی اس کے بارے میں بتاؤں گی. آپ میں سے جن لوگوں کے پاس ہے کتاب الاخلاق، اس میں سے ضرور حیا والی پیج نکال کے رکھیے گا اگلی دفعہ. تو اور استحیا صرف حیا نہیں ہے، ایکسٹریم حیا ہے. Mind you, modesty is not a weakness. Modesty is not being underconfident.
ٹھیک ہے، وہ حیا کے ساتھ مگر آئی کیونکہ اللہ نے عورت کی یہ کوالٹی بڑی پسند فرمائی ہے. اور ماڈسٹی یعنی حیا میں کمپوزر بھی ہے، کام ہے، ڈگنیفائڈ ہیں، بڑے وقار کے ساتھ اپنے آپ کو کیری کر رہی ہیں. اور شاید آج کے دور میں کبھی باتیں سن کے ہمیں خیال آتا ہو کہ بہت زیادہ حیا جو ہے وہ سیلف کانفیڈنس کی کمی ہے. بالکل ایسی بات نہیں ہے. اچھا، پھر حیا کی کیا کیا کیفیتیں ہیں؟ اور اس کا بائی دا وے بہت علماء نے یہ اس کی تفسیر کی ہے کہ انہوں نے کسی طرح، چاہے کپڑے کے کونے سے یا ہاتھ سے یا کچھ، they were very well covered and جیسے آڑ سی میں ہو کے وہ بات کر رہی تھی، مگر بات پوری کی ہے اور واضح کی ہے، اور اسٹرانگ ویمن ہے اور اچھی طرح سے بات کر رہی ہیں، کنوے کر رہی ہیں میسج، اس میں نہیں شرما رہی، بٹ باڈی لینگویج. اور یہاں پہ ہمیں ایک سوال لکھ لیجئے اپنی کتابوں پہ اس جگہ کے لیے کہ میں اپنی حیا کو بہتر بنانے کے لیے کیا کیا کر سکتی ہوں. رب چاہتا ہے نا کہ میں حیا دار عورت ہوں. آئی ایم اے ماڈسٹ مسلم وومن. سو واٹ آل کین آئی ڈو ٹو بی اے مور ماڈسٹ مسلم وومن؟ سو اٹ کوڈ بی آف کورس دا ڈریسنگ، جس طرح رب نے بولا ہے، حجاب ہے، عبا ہے. پہلا سٹیپ تو سینہ ڈھکنا ہے. اگر ابھی وہاں ہی نہیں پہنچے تو آگے کی تو امید ہی نہیں ہوتی ہے نا. وہاں تو پہنچنا ہے. پھر سر ڈھکنا ہے آہستہ آہستہ، بیکاز دیز آر کمانڈمنٹس آف اللہ. So reminders are necessary. If many of us have started many years ago، ہو سکتا ہے بہت سال پہلے حجاب شروع کر دیو، پر بہت سال گزر جاتے ہیں تو ہم بھول جاتے ہیں ہم کر کیوں رہے ہیں. بس وہ ایک عادت بن جاتی ہے. پھر کبھی سینہ کھلا ہے، کبھی گلا کھلا ہے، تو ہم وہ بھی دیکھیں. پھر صرف جسمانی نہیں ہے، بات ہم کس طرح کرتے ہیں، کیا لینگویج استعمال کرتے ہیں. حیا از آلسو لائک اے بیریئر. تو دوسرا جو اپوزٹ جینڈر ہے وہ بہت زیادہ آپ سے فری نہیں ہو پاتا. آپ کی باڈی لینگویج ایسی ہوتی ہے. حتیٰ کہ ہمارے دین میں تو یہ تک بتایا گیا ہے کہ سیم جینڈر میں بھی ہوں یا ٹرانس جینڈر ہے فار ایگزامپل، ان کے ساتھ انٹریکشن الاؤڈ ہے، بٹ اس میں بھی ایک حد ہے. دیر آر ویز ایون ڈیفائنڈ فار ہاؤ ون ہگز. تو یہ اسی طرح والد اگر اندر آئیں گے، بچی ہے تو وہ حیا، اور مرد کے لیے بھی حیا ہے. تو یہاں بیسکلی ان عورتوں کی حیا کی بہت زیادہ تعریف کی گئی. اور انہوں نے کہا، جو آئی تھیں قالت، وہ کہنے لگی ان ابی یدعوکا، میرے والد آپ کو دعوت دے رہے ہیں. My father is calling you or inviting you to come have a talk. لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا. آپ کو یہ بھی پتا چل گیا کہ انہوں نے تو مدد کی تھی موسیٰ علیہ السلام نے، پر یہ بڑی سیلف ریسپیکٹنگ عورتیں اور سیلف ریسپیکٹنگ فیملی ہے. اور انہوں نے جا کے اپنے ابا کو، تو آپ کو پتا چل رہا ہے ان لڑکیوں کا اپنے والد سے ریلیشن شپ بہت اچھا ہے. انہوں نے جا کے پوری بات شیئر کی ہے. کچھ فیملیز ہوتی ہیں جس میں ہر بات ایک دوسرے سے کی جاتی ہے والدین سے، کچھ فیملیز ہوتی ہیں جس میں نہیں کی جاتی. یہاں آپ کو پتہ چل رہا ہے، اور یہ ایک اچھی پیرنٹنگ دکھائی گئی ہے والد کی. بیٹیاں آ کے بتا رہی ہیں کہ ایسا ایسا آدمی تھا، اس نے آ کے ہمارے لیے پانی دلوایا. والد نے کہا اچھا ہے، تو بہت اچھا بندہ لگ رہا ہے، بٹ وی مسٹ ریپے. ہم فری میں کیوں کسی کا فیور لیں؟ تو وہ کہہ رہی ہیں کہ میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ وہ اجر دیں جو آپ نے پانی بھرا تھا. ٹھیک ہے. یہ بزرگ شخص جن کا نام شیخ کبیر اور یہ والد جو ہیں ابھی، یہ کون تھے؟ کچھ علماء کہتے ہیں کہ یہ شعیب علیہ السلام تھے، پر سارے علماء اس پہ اگری نہیں کرتے. حسن بصری، مالک ابن انس،
کچھ مفسرین، امام شوکانی، ان کا کہنا ہے کہ یہ شعیب علیہ السلام تھے. ابن کثیر کی جو تفسیر ہے اس میں آپ کو مل جائے گا کئی جگہ کہ یہ دور شعیب علیہ السلام کا نہیں تھا، تو probably it wasn't شعیب علیہ السلام. So both opinions are there. ٹھیک ہے، this needed to be cleared. اچھا، اجرما they recognize his service. انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ تھکا ہارا تھا. ان کی بھی آبزرویشن دیکھی، پر انہوں نے اس وقت اپنی پرائرٹی نہیں دیکھی. موسیٰ علیہ السلام نے، انہوں نے ان خواتین کو پرائرٹی بنایا. قرآن پاک میں آتا ہے نا، حل جزاء الاحسان، حل جزاء الاحسان الا الاحسان. تو اب نیکی کا بدلہ کیا ہے سوائے اس کے کہ بندہ دوسرے کے ساتھ بھی نیکی کرے. تو یہاں آپ کو اس فیملی میں یہ چیز نظر آ رہی ہے. مہرین، حل جزاء الاحسانی ہے یا احسانہ ہے؟ احسانی. We'll have to check it, but I think it's جزاء الاحسانہ ہوا نا. اوکے. نہیں، احسانی، جزاء الاحسانی مضاف مضاف کسی الیہ کو ہے نا. سورۃ الرحمن یاد ہے؟ بولیں، جلدی سے بولیں، شاباش. احسانی. میوٹ پہ نہیں آئے گی آواز. ہاں احسانی سیما. because مضاف مضاف الیہ نا. It's with a زیر. آبجیکٹ آ رہا ہے نا. ہے نا، احسانی ہے. ٹھیک ہے. عشرت بولو. جی جی، میں نے بھی یہی کہہ رہی تھی، احسانی ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. Thanks. اور بس بندہ حفظ کر رہا ہوتا ہے اس وقت تھوڑی پتہ ہوتا ہے ڈیٹیلز، لیکن وہ بس بیٹھ جاتی ہیں اور حفظ کے لیے تیار ہو جائے رمضان آنے کو انشاءاللہ. حیا کی دو کوالٹیز ہیں. سوری مجھے تھوڑا سا ایکسپلین کرنا پڑے، پر بہت ضروری ہے. حیا دو طرح کی ہے. ایک ہے جسے کہا گیا ہے طبعی، نیچرل، طبیعت میں ہی حیا ہے، یا اللہ نے انہیرنٹلی جو ایک حیا یا ماڈسٹی ڈال دی ہے. اور مجھے بہت اچھا لگا آج یہ پڑھتے ہوئے. ایک ہے کسبی. کسب کیا ہے؟ واٹ یو ارن. اس کا مطلب ہے کچھ اچھی کوالٹیز پہ آپ کو کام کرنا پڑتا ہے، کچھ آپ کے نیچر میں ہی ہوتی ہے. دونوں کا ہی اجر ہے. آپ کا کیا خیال ہے، زیادہ اجر کس کا ہے؟ کسبی، محنت کرنا پڑتا ہے. جب آپ کو اپنے انہیرنٹ نیچر کے اگینسٹ جانا پڑے رب کی رضا کے لیے، اجر زیادہ ہے. آپ مثلا بہت فرینڈلی ہیں اینڈ آپ جینیونلی میل ہو فیمیل ہو، آپ کوئی غلط نیت سے نہیں ملتے، اس چیز کو چینج کرتے ہیں اور آپ اپنے بات کرنے کے سٹائل یا الفاظ کے چناؤ کو چینج کرتے ہیں رب کی رضا کے لیے، تو وہ کسب ہی ہے. سو جسٹ ٹیک دس تھاٹ ود یو. کچھ اچھی کوالٹیز پہ ہمیں کام کرنا پڑے گا. کچھ اللہ قلب سلیم ہو تو ڈال ہی دیتا ہے، اور اگر نہیں ہے وہ عادات اندر سے، تو بھی ہمت نہیں ہارنی، کیونکہ رب وہ ڈال دے گا دل میں. آپ دعا کریں گے اور اللہ تعالیٰ وہ پاسبل کر دے گا. ایک انٹرسٹنگ چیز کر سکتے ہیں ہم. میں نے پیچھے آپ کو حیا کا ایک بتایا، سیلف ریفلیکشن کا ہوم ورک اس دفعہ کا، اور ایک اور آپ لکھ لیجئے. Who are the people in my life who do ihsan on me or who have done ihsan on me? لسٹ بنائیں. اور مجھے یاد ہے میں نے بنائی تھی اور ابھی تک میرے سپارے پہ لکھی ہوئی ہے، تو اٹس اے لانگ 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 لسٹ. ایون اف یو ڈونٹ پٹ نیمس، بٹ فار ایگزامپل آپ کیٹیگریز ڈالنا شروع کر دیتے ہیں. اتنے احسان ہیں، اور وہ رب ہی کا احسان ہے جو ایسے لوگ ہماری زندگی میں لاتا ہے. تو this would be an interesting discussion. We'll just end with this ayah. فَلَمَّا جَاءَهُ، پھر جب موسیٰ علیہ السلام آ گئے ان کے پاس، when Musa came to him, meaning to the father of the girls, وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَص، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی ساری سٹوری آنیسٹی کے ساتھ سنا دی، کیونکہ ایک نیگوسیشن ہونے جا رہی تھی نا کہ کس طرح ریپے کریں. ہو سکتا ہے کچھ جاب آفر بھی آئی ہو کچھ، تو موسیٰ علیہ السلام نے سچ بتایا، یہ بھی بتا دیا میرے ہاتھ سے قتل ہو گیا. ساری کیفیت سب کچھ بتایا. اب فادر کا بھی کردار بڑا خوبصورت ہے.
قال لا تخف، تم گھبراؤ نہیں، تم ڈرو نہیں. ایک شخص تو کہہ رہا ہے مجھ سے قتل ہو گیا، پر انہوں نے پڑھ لیا کہ یہ سچ بول رہا ہے اور یہ اچھا انسان ہے. کہا تم ڈرو نہیں، نجوت من القوم الظالمین، تم قوم الظالمین سے تو نجات پائی چکے. اگر آپ دیکھیں پیچھے آیات میں موسیٰ علیہ السلام کی دعا تھی آیت 21 میں کہ اللہ مجھے ظالم قوم سے نجات دے. یہاں پر انہوں نے کہا تمہیں نجات مل چکی ہے، تم صحیح جگہ آ کے پہنچو. اب اس سے آگے کہانی کہاں پہنچی وہ انشاءاللہ تعالی العظیم ہم اگلی دفعہ پڑھیں گے. نوٹ یہ بھی کیجئے کہ پیسے بھی دے سکتی تھیں وہ لڑکیاں آ کے، مگر انہوں نے والد سے ملنے بلایا ہے. ٹھیک ہے، تو تاکہ والد بھی اچھی طرح گیج کر لیں کہ یہ کس طرح کے انسان ہے. رب تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کے، ان کی فیملی کے اسوہ حسنہ اس پہ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے. May Allah help us learn from the honorable women mentioned in the Quran. اور اللہ ہمارے لیے آسانیاں فرمائے، عافیت دے، حفاظت فرمائے، صحتیں عطا فرمائے، رزق حلال عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ وہاں سے مدد فرمائے جہاں سے ہم نے سوچا بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نیکی کے راستے پہ چلنے کے لیے ہماری مدد فرمائے. ہمیں وہ دعائیں کرنا سکھا دے جو وہ چاہتا ہے کہ ہم اس سے کریں. جزاکم اللہ خیرا کثیرا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.